خیریت سے آپ کی آواز کیا ہو گیا بھائی؟ آواز نہیں آپ کی ڈاکٹر صاحب، آپ کی آواز نہیں ہے. اب میری آواز صاف آ رہی ہے؟ اب آواز بہتر ہو گئی جی، بسم اللہ. بہترین. میں کہہ رہا ہوں آپ ہمیں باری دے دیا کریں، ہم آپ کی بات نہیں کاٹتے، ہم بالکل ان سے سنتے ہیں. جی بالکل، آپ بہت ہی مہذب انسان ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے. بہت مہربانی. تھینک یو سر. امید آپ خیریت سے ہوں گے. اللہ آپ کو عزت دے. میں کاش دوسرے بھی آپ سے سیکھ لیتے جو ہمارے بھائی ہیں، وہ آپ ہی کی طرح. سر لاسٹ ٹائم ہماری گفتگو ہو رہی تھی کتاب سلیم پر. جی جی. آپ کے پاس 3 جلدوں والی کتاب سلیم ہے، وہ میں نے ایران سے آرڈر کیا ہے، میرے تک پاکستان میں پہنچنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا اسے. جی سر. تو عربی نسخہ PDF میں ہے، اس کے 640 صفحات ہیں سیم رائٹر کے. جی. اچھا آج کا مجھے صرف 2 منٹ دیجیے گا، میں مقدمہ آپ کے سامنے پورا رکھتا ہوں، پھر آپ جی نے جی اس کے ارادے پہ بات کرنی ہے. جی بسم اللہ. اچھا سر، مجھے مسئلہ اس میں یہ آ رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا جتنا بھی عقائد نظریات ہیں وہ سلیم کو پاس ڈاؤن ہوئے، سلیم سے ابان بن نبی یاش کو. ہم مثال کے طور پہ فضل بن شاہزان کی بک دیکھ لیں، وسائر الدراجات دیکھ لیں، تحفۃ العقول دیکھ لیں، ابن جریر کی دیکھ لیں، شیخ صدوق کی دیکھ لیں، الکشی کی دیکھ لیں، سب کی اسناد کا جا کے جو رکن ہے نا وہ ابان بن نبی یاش پر ہوتا ہے. تو میرے لیے یہ چیز بڑا عجیب سا منبع ہے کہ پورے مذہب کی بنیاد ہے وہ صرف ایک بندے کے کندھوں پر کھڑی ہوئے ہے، ابان بن نبی یاش. اب اہل السنہ والجماعت جیسے ہم ہیں تو ہم لوگ حدیث پڑھنے کے درآتی ہیں، تو ہماری جو احادیث ہیں ان کا متن کئی مختلف راویان سے مختلف اتنی زیادہ احادیث کی کتب میں پھیلا ہوا ہے. لیکن آپ کے جو میں اصول کو مبادی ان عقائد کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں تو اس کی میں مطلب الکافی کی بھی اگر حدیثیں کھولوں تو اس میں بھی ابان بن نبی یاش پہ آ کے رکتے ہیں، تو ساری چیزیں ابان بن نبی یاس سے نیچے منتقل ہو رہی ہیں. تو مائنڈ مت کیجیے گا کہ آپ اہل السنہ والجماعت کی فرد واحد کو خبر واحد کو آپ کو بری لگتی ہے، لیکن یہاں پر آپ کا پورا مذہب ہی ایک فرد واحد کے کندھوں پر کھڑا ہے. جی سر. یہ بالکل آپ کی بات کئی لحاظ سے غلط ہے کہ پورا مذہب جو ہے صرف ابان سے مروی ہے. کس نے کہا کہ پورا مذہب صرف ابان سے مروی؟ کون سی ایسا مسئلہ ہے جس میں ہمارے پاس حدیث ابان کے علاوہ دوسروں سے نہیں؟ ابان کے حدیث ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگوں نے حدیث نقل کیا. یہ کون کہتا ہے؟ یہ آپ کا مقدمہ ہی باطل ہے کہ یہ جو روایات ہیں شیعہ مذہب کا صرف اور صرف ایک ہی راوی ہے ابان سے، اس کا امامت کے مسائل، توحید کے مسائل، نماز روزے کے مسائل. یہ تو بات ایسی بات ہے نا کہ میں کہہ دوں کہ مثلا جو ہے واشنگٹن DC امریکہ کا جو دارالخلافہ ہے یہ اصل میں برازیل میں، امریکہ میں نہیں ہے. اب سب لوگ جانتے ہیں واشنگٹن DC جو امریکہ میں، واشنگٹن DC برازیل میں نہیں ہے. یا میں کہہ دوں کہ مثلا گجر خان یا چکوال جو ہے امریکہ کا دارالخلافہ جو ہے کیپٹل سٹی گجر خان ہے یا چکوال ہے. یہ تو سب لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ بات جھوٹ ہے. یہ کون کہتا ہے کہ پورے مذہب کا اساس ابان پر ہے؟ اور پھر آپ یہ کہنا کہ آپ لوگوں کی روایتیں مختلف لوگوں سے مروی ہیں، کون کہتا ہے بھائی؟ آپ کے پاس متواترات کتنے ہیں؟ جو ایک ہی حدیث مختلف طرق وہ بہت کم ہے. مختلف صحاب اکثر آپ کے جو کتب حدیث ہیں اس میں احادیث جو ایک ہی طریقے سے وارد ہوئی ہیں. اکثر احادیث آپ کے خبر واحد ہیں، سب لوگ جانتے ہیں خبر واحد ہے، ٹھیک ہے نا. اکثر آپ کے احادیث خبر واحد ہیں، اور اس طرح نہیں آپ کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں مختلف طرق سے وارد، وہ آپ کی روایت نہایت کم ہے وہ جو مختلف طرق سے مروی ہیں. پھر آپ کے علماء خود کہتے ہیں کہ جب ثقہ روایت کرتا ہے اور وہ متفرد ہوتا ہے اس میں اس کی تفرد مضر نہیں ہوتا. اگر ایک آدمی نے کوئی حدیث ایک آدمی نے روایت کی دوسرے نے روایت نہیں کی تو آپ کے علم حدیث یہ تو اگر اس طرح ہے نا بخاری کے شاید 80% احادیث باہر پھینک دیں کیونکہ وہ ایک ہی طریقے سے وارد ہوئی. مسلم کے اسی طرح، ترمذی کے اسی طرح، مسند احمد بن حنبل کے اسی طرح، اس طرح روایات کے ایک ہی روایت مختلف طرق سے وارد ہوئی ہیں، وہ کم ہے، سب لوگ جانتے ہیں. تو آپ کی جو بات ہے ہر لحاظ سے مخدوش ہے، ہر لحاظ سے باطل ہے. جی سر. سر میں اس میں آپ کو ایکچولی میں حوالہ دینا چاہ رہا تھا کہ یہ جو سیم رائٹر ہے محمد باقر الانصاری، انہوں نے اس پہ لکھا ہوا ہے کہ مدرجہ ذیل جو حدیث رواہ ولم یذکروا مؤلف فی کتاب قبل سلیم کی کتاب سے پہلے یہ حدیثیں کہیں پر بھی یہ نہیں لکھی گئی، نہ نقل کی گئی ہیں. پھر آگے جا کے بھی وہ بتاتا ہے کہ کن کن لوگوں نے یہاں ساری نقل کی ہیں، مثلا حدیث غدیر، حدیث ثقلین، المنزلہ، سفینہ، القصاوت و آیت تطہیر وغیرہ وغیرہ.
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سب احادیث جس کا آپ نے کہا نا کہ کہ حدیث غدیر، حدیث منزلہ، حدیث سفینہ، یہ حدیث ثقلین، یہ مختلف طرق سے مروی ہیں بھائی، مختلف طرق سے مروی ہیں. سلیم کے بعد سے مروی ہیں نا، مجھے کوئی ایک ریفرنس دے دیں کہ میں ٹھیک ہے. سلیم کی وفات ہے سنہ 80، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب لوگوں نے صرف سلیم سے لیا. ٹھیک ہے نا. سلیم کی وفات دیکھیں ابھی مثلاً ابو بکر کی وفات ہے سنہ 12 ہجری کو. ہمارے سب روایت ابو بکر کے بعد ہے، سب روایت ابو بکر کے بعد ہے، لیکن ہم ابو بکر سے ایک روایت بھی نہیں لیتے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ضرور ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے یہ سب روایت سلیم سے لی ہیں. یہ روایت جس کا آپ نے ذکر آیت تھی وغیرہ وغیرہ، اتنے مصادر ہیں کہ بے شمار. کوئی ایک مجھے ریفرنس دے دیں جو امیر المومنین تک جاتا ہو سلیم کے علاوہ. بہت زیادہ ہے، کتاب کافی کھول دیں. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا اکثر احادیث سلیم سے نہیں جاتی. یہ کوئی بات غدیر خم کی کوئی ایک ریفرنس مجھے پلیز نوٹ ڈاؤن کروا دیں کہ جس میں وہ دیکھنا ہوگا. میں بہت زیادہ حدیث غدیر کی روایات شیعہ کتب میں، مخالفین کے کتب میں بہت زیادہ ہیں غدیر کی، جو اس کے سے انکار نہیں ہے. میں سند کی بات کروں کہ میں وہ دیکھنا ہوگا. اس طرح دیکھیں، کوئی بھی سند وہ دیکھنا ہوگا حدیث غدیر جو ہے سلیم کے علاوہ. میں یہی آپ کو پوائنٹ بتانا چاہ رہا تھا کہ میں شیعہ مذہب کو جب اسٹڈی کر رہا ہوں تو امیر المومنین تک کوئی بھی سند سلیم کے بغیر یا ابان کے بغیر. اور نہیں بھائی، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے بات. یہ کس نے کہا؟ اصول کی بات کریں. آپ نے کن کتابوں کو دیکھا ہے بھائی؟ آپ نے کن کتابوں کو دیکھا، چیک کیا کہ بھائی اس میں امیر المومنین علیہ السلام کے علاوہ غدیر تک نہیں جاتی، صرف سلیم سے جاتی ہے. اس کو دیکھیں، آپ ایک حدیث مانگ رہے ہیں کہ اس کی سند ایسی ہونی چاہیے، وہ دیکھنا ہوگا، تحقیق کرنا ہوگا، نکالنا ہوگا، کیونکہ مجھ سے پہلے کسی نے ایسا سوال نہیں کیا تاکہ میں پہلے سے اس کو تیار کر لیتا. لیکن یہ اشکال جو ہے نا شیعہ پہ کوئی نہیں کرتا. شیعہ زراعت پر آپ کو پتہ نہیں کوئی بات کہاں سے یہ لگی ہے. شیعوں کے اجازت دیں شیعوں کے خلاف جو کتابیں لکھی گئی ہیں، آپ کے علماء نے ریسرچ کی ہیں، ان لوگوں نے، وہ ایسے فضول لوگ نہیں تھے، انہوں نے محنت کیا، انہوں نے شیعہ مذہب کو باطل کرنا اس طرح کا نہیں کیا کہ بھئی صرف سلیم سے صرف یہ مرویہ. اگلا سوال پوچھ لوں میں آپ؟ ایک منٹ میں ایک دو باتیں آپ کو دکھا دوں. حدیث غدیر کے تو اسانید بہت زیادہ، بے نہایت زیادہ. اچھا، یہ کتاب المفہم لما اشکل من تلخیص کتاب مسلم، تالیف الحافظ ابو العباس احمد بن عمر بن ابراہیم القرطبی، چاپ دار ابن کثیر. یہ کتاب ہے بھائی، کتاب چھپی سن 1996 میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 280 میں کیا فرماتے ہیں؟ وہ انفراد الثقہ بالحدیث لا يخرم الثقة به. اگر کوئی ثقہ منفرد ہے ایک حدیث کی روایت میں، ایک حدیث کو ایک ہی ثقہ نے روایت کیا، اس سے اس حدیث کی وثاقت میں، اس حدیث کے صحت پہ کوئی شک نہیں پڑتا. لأنه قد يسمع ما لا تسمعه الجماعة في وقت لا يحضر غيره. کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ثقہ ایک بات کا شاہد ہوتا ہے، ایک گفتگو کو ثقہ سن لیتا ہے، دوسرے نہیں سن لیتے، دوسرے وہاں پہ موجود نہیں ہوتے، یا دوسروں سے وہ ریکارڈ نہیں ہوا ہوتا. ٹھیک ہے نا. وَكَمْ يُوجَدُ مِنْ ذَلِكَ فِي الْأَحَادِيثِ. اور احادیث میں کتنا زیادہ ہے، ایک ہی حدیث ہے، اس کو ایک ہی آدمی نے روایت کیا. میں آپ کو ایک اور بھی دکھا دوں. یہ کتاب ہے صحیح مسلم، چاپ دار الفکر. یہاں پہ ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 817 میں مسلم صاحب کیا کہتے ہیں؟ وَلِلزُّهْرِيِّ، مسلم ابن شہاب الزہری جو ہیں، نحو من 90 حدیثا یرویہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ لا یشارکہ فیہ احد. یہ اسانید جیات. زہری صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 90 کے لگ بھگ حدیث نقل کرتا ہے جو کوئی اور بھی شخص ان سے نقل نہیں کرتا. وہ منفرد ہے ان میں، خود مسلم کہتا ہے، اور سب کے سند صحیح. اور کتنے ایسے احادیث زیادہ ہیں اس طرح کے. یہ حدیث کافی مشہور ہے آپ کے کتب میں. کتاب بخاری میں ملاحظہ فرمائیے یہ حدیث، کتاب اور بخاری کی پہلی حدیث ہے. یہ کس سے مروی ہے؟ عمر بن الخطاب سے مروی ہے. سمعت عمر بن الخطاب، انہوں نے منبر پہ یہ کہا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا انحصار نیتوں پر ہے. اچھا، یہ حدیث کافی مشہور ہے، ہر کتاب کو کھول دیں، جماعت عمریہ کے مدارس میں جائے نا،
ان کے یونیورسٹی کورسز میں، کالج کورسز میں، ہائی اسکول کورسز میں یہ حدیث بری ہوئی ہے. اس کا سند کیسا ملاحظہ فرمائیں. یہ کتاب علوم الحدیث ہے ابن صلاح کی، ابن صلاح شارح زوری کی. انما الاعمال بالنیات، ایک ایسی حدیث ہے انه حدیث فرد تفرد به عمر، اس کو صرف عمر نے روایت کیا. ثم تفرد به عن عمر علقمہ ابن وقاص، عمر سے بھی صرف ایک فرد نے روایت کیا اور وہ علقمہ. ثم عن علقمہ محمد ابن ابراہیم، پھر محمد علقمہ سے بھی صرف ایک ہی فرد نے روایت کیا. یہ ہر طبقے میں یہ حدیث کیا ہے؟ یہ غریب ہے. یہ حدیث اس کا ایک ہی راوی ہے. کس نے روایت کیا ہے؟ محمد ابن ابراہیم. ثم عنہ یحییٰ بن سعید، پھر اس سے بھی یعنی ہر 4 طبقات میں، ہر چاروں میں سے صرف ایک ہی فرد نے، ایک ثقے نے دوسرے سے، دوسرے نے تیسرے سے، تیسرے نے اس سے سب سنا ہے. کوئی کہتا ہے کہ حدیث باطل ہے، کوئی کہتا ہے جماعت مخالفین میں کیونکہ یہ ثقہ نے ایک ہی آدمی نے روایت کیا اور ہر طبقے میں صرف ایک ہی اس کی راوی ہے. کیا وہ بات میں آپ کی سمجھ رہا ہوں، کسی ایک حدیث کا بات ہو رہا ہے، میٹر ہو رہا ہے، لیکن ایک پوری بک A to Z میں نے اتنی دفعہ ریڈ کیا، اتنا گہرا مذہب، اتنی زیادہ چیزیں. مثال کے طور پہ کتاب ہمیشہ کتاب کا مؤلف ایک آدمی ہوتا ہے. دیکھیں اگر یہ سلیم کا کتاب ہے تو اس کا راوی سلیم ہے، ٹھیک ہے نا. یہ تو بہت کم ہوتا ہے کہ ایک کتاب کو 5 آدمی مل کے لکھتے ہیں نا. اب کلینی کی کتاب ہے، کلینی نے لکھا، اس کا راوی کلینی ہے، اب اس نے دوسروں سے نقل کیا، ٹھیک ہے نا. یہ تو ہمیشہ بخاری کی کتاب ہے، آپ کی سب سے اچھی کتاب کون سی؟ بخاری. وہ بخاری نے اس کو نقل کیا، ٹھیک ہے نا. سلیم کی کتاب ہے، اس کو سلیم نے نقل، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سلیم خود صحابی ہے، خود وہ شاہد ہے، اس کو سند کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے میں نے یہ سنا، اور بعض دفعہ کہتا ہے میں نے سلمان سے سنا یا ابو ذر سے سنا. اکثر وہ خود ہی نقل کرتا ہے، تو اس سے کیوں فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. پر وہی مطالب جو کتاب سلیم میں ہے دوسری کتب میں بھی موجود ہے. اور سلیم وہ کتاب ہے جس کی صحت کی شہادت امام معصوم نے دی ہے. آپ کی بخاری کے ہے کہ امام معصوم نے اس کی شہادت دی ہو. ہمارے نزدیک ائمہ اطہار علیہم سب معصوم ہیں. اگر وہ کہہ دے کہ یہ صحیح ہے تو پھر تو اس میں کوئی بات ہی نہیں رہتی. شیعوں کے نزدیک کیونکہ امام معصوم علیہ السلام نے فرمایا یہ کتاب صحیح ہے تو بات ختم ہے. اور پھر ہمارے مشائخ نے لکھ دیتا ہوں میں نے یہ کتاب پڑھی ہے اور جی بالکل کتاب سلیم، اس کی تو عدالت جو ہے نا میرا کیس باہر پھینک دے گی کہ آپ خود ہی لکھ کے لا رہے ہو کہ فلاں فلاں نے شہادت دی. نہیں، خود سلیم نے تو نقل نہیں کیا نا، سلیم کے بعد لوگوں نے نقل کیا. سلیم کے بعد وہ عرض ہوا تھا امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام پر. پھر اور ہمارے مشائخ، خود سلیم نے تو نہیں کہا کہ امام علیہ السلام نے اس کی تائید کیا. کب سلیم نے کہا؟ وہ بعد میں اس کی نقل ہوئی. اور پھر ہمارے مشائخ حدیث نے، کلینی نے، صدوق نے، شیخ توسی نے اور دوسرے محدثین نے سب نے کتاب سلیم پہ اعتماد کیا ہے. وہ مقدمہ نہیں ہے کہ نیچے والے لوگوں نے اس پہ یقین کیا کہ نہیں کیا. مقدمہ یہ ہے کہ انہوں نے ابان لکھتے ہیں اس میں کہ سلیم نے حضرت علی پر، حسن و حسین پر پیش کی، اور ایون امام زین العابدین پر، ابان نے امام زین العابدین پر اور امام باقر پر اور امام جعفر صادق پر. اب اس کتاب کا کل تعارف ابان بن نبی عیاش کی شخصیت کے ارد گرد گھومتا ہے کہ وہ ایسے. نہیں بھائی، میں نے آپ نے پچھلے ہفتے بھی فون کیا تھا، کال کیا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا، لیکن آپ نے کہا وہ نسخے اس میں ہے، میوزیم میں ہے. اب میرے جیسے بندے کے لیے جو چیز ہاتھ میں نہیں ہے، میں نہیں پڑھ سکتا، نہیں اسے کراس چیک کر سکتا. تو آپ کے پاس کون سے بخاری کے کون سے اور بخاری کے کون سے مخطوطات آپ کے پاس ہے؟ آپ کے پاس بخاری کا اپنا خط کا لکھا ہوا کسی کے پاس ہے بھائی؟ یہ کوئی بات ہوئی؟ کاپیاں موجود ہیں نا، نسخے کتاب سلیم کے بھی نسخے موجود ہیں بھائی. وہ کتاب بخاری کسی کے پاس ہے بھائی، جو بخاری نے لکھا ہے یا اس کے شاگرد نے لکھا ہے یا اس کے شاگرد نے اس کی مخطوط کسی کے پاس نہیں ہے. کتابوں کی عمر کتنی ہوتی ہے بھائی؟ کہ ایک کتاب مثلا 50 سال 100 سال انسان اگر آپ کے اس کتاب کو روزانہ یوز کریں نا، اس کتاب کو روزانہ، یہ میرے پاس بخاری، اللہ جانتا ہے یہ میرے پاس بخاری ہے، یہ میں کئی دفعہ میں نے اس کی صحافت کیا، اس کے میں نے جو بائنڈنگ ہے نا پیسے دے کے، یہاں امریکہ میں بائنڈنگ $100 $150 لیا اس نے آدمی نے، میں سے اس کتاب کی دوبارہ بائنڈنگ کی ہے اس نے، کئی دفعہ پڑھ گیا. حالانکہ یہ جو ہمارے پاس جو کاغذ کی کوالٹی ہے یہ اچھی کوالٹی ہے، پرانے زمانوں میں اس طرح نہیں ہوتی تھی. اوکے، اس طرح کے پرانے زمان. اور پھر شیعہ جو تقیہ میں بھی رہتے تھے، شیعوں کی کتابیں جلتے تھے بیچارے، اور ایسی کتاب ہو کہ اس میں ابو بکر عمر کی برائیاں موجود ہیں، وہ تو لوگ اس سے ڈرتے تھے، اس کو چھپانے کے لیے صحیح کرتے تھے. یہ کوئی نہیں ہے بھائی کہ اگر اس کا جو سلیم کا اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا ہو وہ نسخہ مجھے دکھاؤ. اگر یہ بات ہے نا، یہ بات ہے تو پورا اسلام نے اجازت دیں بھائی صاحب، اجازت دیں. اگر بات یہ ہے تو سب جلا دیں، پورا اسلام ہی جلا دو. بخاری مسلم کس کا نسخہ کس کے پاس ہے؟ بخاری کی جو روایات ہیں
بخاری کے روایات ہیں. اس نے جن لوگوں نے بخاری سے روایت کی وہ کتنے لوگوں نے بخاری سے روایت کی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں بخاری سے جو روایت کی گئی ہے اس کی کتاب کتنے اجازے ہیں؟ اس کے ایک ہی 2 اجازے ہیں، زیادہ نہیں ہیں. شاید ایک ہی ہے جس نے بخاری سے اس کی کتاب کی روایت کی ہے، اس نے زیادہ تو نہیں ہے. یہ بعد میں نسخے پھیل گئے. اسی طرح اگر بخاری اگر ایک کتاب ہے اسی کے نسخے سے کاپی کی گئی ہے، نسل اندر نسل نسخوں سے کاپی کی گئی ہے، اس پہ اعتبار ہے. اسی طرح کتاب سلیم بھی ہے، اس کے نسخوں پر اس کے پرانے جو کاپیز ہیں وہ میوزیمز میں موجود ہیں، جیسے کہ بخاری کے پرانے نسخے ہیں، لیکن اتنے پرانے نہیں ہیں کہ وہ بخاری کے اپنے ہاتھ کا ہو یا اس کے شاگرد کے ہاتھ کا ہو. بعد میں سن 4 صدی 5ویں صدی سے ہے کچھ نسخے. اسی طرح کتاب سلیم کے بھی ہیں. تو اس سے یہ کہہ دینا کہ بس یہ کتاب ہی غیر معتبر، شیعوں نے اس کو خود بنا دیا، یہ کوئی بات ہوئی؟ اس طرح تو پورا عالم اسلام میں جتنی کتابیں اس کو اٹھا دو بھائی، کیونکہ اس کے پرانے نسخے نے. قرآن کا بھی نہیں اتنا پرانا نسخہ، سب سے پرانا نسخہ قرآن کا کہاں ہے بھائی؟ کامل قرآن ہو. مجھے نہیں معلوم کہ یہ 2 صدی کا ہوگا 3 صدی کا ہوگا. 1 صدی کا تو کوئی قرآن نہیں ہے ہمارے پاس پورا عالم اسلام میں. سب سے پرانا جو نسخہ ہے قرآن کا سن 50 ہجری کا ہے، لیکن وہ قرآن کے کچھ صفحے ہیں، وہ بھی برطانیہ میں، مسلمانوں کے پاس نہیں ہے. رائٹ سر. اچھا سر، مجھے 1-2 حوالہ دے دیں اپنے اسماء و رجال کی کتب کا جس میں ابان بن نبی عیاش کو سکا لکھا ہوا ہے. اتنے مشائخ نے جو اس پہ اعتماد کیا. بخاری کے کتنے راوی ہیں، ان پہ کوئی توثیق نہیں ہے، لیکن کیونکہ ان کی روایات کیونکہ ایک شخص کسی سے نقل کرتا ہے، وہ دیکھیں جب مشائخ حدیث کسی کے حدیث پہ بار بار اعتماد کرتے ہیں، اس سے نقل کرتے ہیں، یہ 1000 توثیق سے زیادہ ہے. توثیق کس کی ہوتی ہے بھائی؟ توثیق والے بعد میں آتے ہیں، 100 سال کے بعد آتے ہیں، 150 سال کے بعد آتے ہیں، کہتے ہیں فلانی شخص ثقہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب ایک شخص گزرا ہے 1 صدی میں یا 2 صدی میں، تو وہ کوئی اس کی توثیق کرتا ہے 300 سال کے بعد، اس کی کوئی ویلیو ہے؟ مجھے بتائیں، اس کو تو دیکھا بھی نہیں اس نے. آپ کے کتب کے جو توثیقات ہیں، مثلا ابن حجر توثیق کرتا ہے. اکثر علماء کس پہ اعتماد کرتے ہیں؟ کتاب تقریب التہذیب پہ اعتماد کرتے ہیں. وہ سب ابن حجر کے اجتہادات ہیں. ابن حجر نے کہا صدوق ہے، ابن حجر نے کہا کہ یہ بھئی ثقہ ہے، ابن حجر نے کہا یہ ثقہ، یا ابن حجر نے کہا یہ ضعیف ہے. بھئی ابن حجر کی وفات ہے سن 780 کے لگ بھگ. راوی گزرے ہیں اکثر 1 صدی میں 2 صدی میں گزرے. اس کا کیا اعتماد ہے؟ اس کا کیا اعتماد؟ کچھ بھی نہیں ہے. جو مشائخ حدیث جنہوں نے ابان کو دیکھا ہے، جنہوں نے ابان سے روایت کی ہے، الا ماشاء اللہ بہت زیادہ ہے ہماری کتب بری میں، جنہوں نے کہا کہ ہماری یہ کتابیں جو ہیں یہ سب صحیح احادیث پر مشتمل ہیں، انہوں نے ابان سے روایت نقل کی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ سب اس کی توثیق ہے. اور یہ شیعہ محدثین کے نزدیک اور مخالفین کے محدثین کے نزدیک مشائخ کا کسی سے نقل کرنا یہ خود توثیق ہوتی ہے. مشائخ حدیث کا کسی سے نقل کرنا یہ خود توثیق ہوتی ہے. بخاری کے کتنے راوی ایسے ہیں کیونکہ کوئی توثیق نہیں ہے، صرف اسی لیے کہ بخاری کے سند میں پڑ گیا ہے نا، بخاری کے سند میں پڑ گیا. بہت زیادہ ان کی توثیق، بلکہ بہت سے مجروح ہیں. بہت سارے بخاری کے روات ہیں مجروح ہیں. بہت سارے بخاری کے روات ہیں کہ جن کی تکفیر جو خارجی ہیں وہ سب صحیح ہیں. وہ اس پوری امت کا اجماع ہے کہ بخاری صحیح البخاری. ٹھیک ہے نا؟ اب اسی طرح دیکھیں توثیق کی کیا ویلیو ہوتی ہے. مجھے آپ بتائیں، تو ایک شخص کو آپ نے دیکھا بھی نہیں ہے، آپ مثلا ابھی آپ رہتے ہیں 2023 میں، فرض کریں کہ سن 1850 میں ہندوستان میں کوئی شخص گزرا ہے، کوئی شخص گزرا ہے، آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ ثقہ تھا یا نہیں تھا؟ کیسا آدمی تھا؟ متقی تھا نہیں تھا؟ پھر اسے ضعیف نہیں لکھنا چاہیے نا. آپ پہلے تشیعوں کے جنہوں نے ابان کو ضعیف لکھا ہے پھر انہیں ضعیف بھی نہ لکھنا چاہیے، یا تو اسماء و رجال کا سرے سے علم ہی نہ ہوتا، یہ بحثوں کی ضرورت ہی نہ پڑتی. کہ جب ضعیف ہمیشہ جرح نہیں ہوتی نا بھائی، ضعیف ہمیشہ جرح نہیں ہوتی، ضعیف ہمیشہ جرح نہیں ہوتی. نیکسٹ ٹاپک کی طرف میں آپ کو دکھا نہیں، ایک منٹ، کہ اگر ضعیف ہمیشہ جرح نہیں ہوتی، کہ ضعیف ہمیشہ ہو کہ اس کی کتنے لوگ ہیں بھائی، اس کو شیخ کا خود کہتا ہے ضعیف، پھر اسی کے حدیث پہ فتویٰ دے دیتا ہے شیخ توسی رحمۃ اللہ علیہ. ایک منٹ، یہ فتح المغیث ہے بشرح الفیۃ الحدیث، تالیف مکتبۃ دار المنہاج. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 297 میں، ومما ينبه عليه أنه ينبغي أن يتأمل أقوال المزكين ومخارجها. کہتے ہیں کہ آپ کو چاہیے کہ جو لوگ جرح و تعدیل کرتے ہیں ان کے اصطلاحات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں. فقد يقولون فلان ثقة أو ضعيف ولا يريدون به أنه مما يحتج بحديثه
ولا ممن يراد وإنما ذلك بالنسبة لمن قرن معه على وفق ما وجه إلى القائل من السؤال. بہت دفعہ کہتے ہیں کہ فلان ثقہ ہے یا فلان ضعیف ہے. اگر کہتے ہیں کہ فلان ثقہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کی حدیث حجت ہے، اور اگر کہتے ہیں کہ ضعیف ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی حدیث رد ہو جاتی ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ ضعیف یا ثقہ ہے، یہ بالنسبت دوسروں کے نسبت سے. مثلا یہ آدمی فلان آدمی کے نسبت ثقہ ہے، ہو سکتا ہے یہ فی نفسی اس کی حدیث مقبول نہ ہو، لیکن اب ہم نے جب کہا ثقہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی حدیث مقبول ہے. یا کہتے ہیں فلان شخص ضعیف ہے، کمزور ہے، اس کا مطلب یہ نہیں اس کی حدیث مردود ہے، اس کی حدیث کو ہم قبول نہیں کریں گے. اس کا مطلب یہ دوسروں کے نسبت یہ زیادہ ضعیف ہے. اچھا، پھر یہ کہتا ہے کہ امثلۃ ذلک کثیر، اس کے مثال بھی بہت زیادہ ہے. لا نطیل بها. آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، ایک اور بھی آپ کو دکھا دیں. قواعد في علوم الحديث للعلامة المحقق المحدث ظفر احمد العثمانی التہانوی. یہ کتاب چھپی ہے لبنان میں سنہ 1972 میں. یہاں پہ فی تضعیف الراوی قد یکون بالنظر لمن هو اقوى منه. جب ہم کسی راوی کی تضعیف کرتے ہیں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ نسبی ہوتا ہے، یعنی یہ شخص فی نفسی ثقہ ہے لیکن دوسرے کے مقابلے میں کمزور ہے، دوسرے کے مقابلے میں اس کی اتنی وثاقت نہیں ہے. كثيرا ما يضعفون الرجل بالنسبة إلى غيره ممن هو أثبت من أقرانه. بہت دفعہ ایک راوی کی تضعیف ہوتی ہے لیکن وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ضعیف ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ خود غیر قابل اعتماد ہے. پھر اس کی بہت ساری مثالیں بھی یہ دے دیتا ہے. اب شیعوں سے بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ کتاب روضۃ المتقین مجلسی اول رحمۃ اللہ علیہ کی، جزء العشرون، چھاپ مؤسسۃ دار الکتب الاسلامی. یہاں پر صفحہ نمبر 557 میں فرماتے ہیں بل الحکم بالضعف لیس بجرح. ہم جب کہتے ہیں کہ کوئی راوی ضعیف ہے تو یہ اس کا ضروری نہیں ہے کہ وہ جرح ہو. فإن العادل الذي لا يكون ضابطا يقال له انه ضعيف. جو شخص عادل ہے، گناہ نہیں کرتا، اچھا آدمی ہے، لیکن اس کا مثلا ضابط، اس کا حافظہ کچھ کمزور ہے یا اچھی طرح سے وہ لکھتا نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں ضعیف ہے. اي ليس قوة حديثه كقوة الثقة، یعنی اس کی حدیث کی قوت صحت ثقے جیسا نہیں ہے. بل تراهم يطلقون الضعيف على من يروي عن الضعفاء ويرسل الاخبار. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ضعیف علماء، اس کو علماء جرح و تعدیل نے اس شخص کو ضعیف کہا ہے جس نے ضعفاء سے نقل کیا حالانکہ وہ خود ثقہ ہے، یا اس نے مراسیل نقل کیا اس لیے اس کو ضعیف کہا گیا، حالانکہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ واقعا ضعیف ہو خود شخص. مع ان رئیس المحدثین وثقة الاسلام وشیخ الطائفہ دأبهم ذلك، حالانکہ خود رئیس المحدثین صدوق، ثقۃ الاسلام کلینی، اور شیخ الطائفہ شیخ الطوسی، ان کا طریقہ یہی ہے، یہ ضعفاء سے بھی نقل کرتے ہیں اور مراسیل بھی نقل کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے یہ ضعیف کا کہنا کہ ہمیشہ جس کو ضعیف کہا گیا وہ حتمن وہ کمزور ہے، اس طرح نہیں ہے. اوکے، مزید بولیں ڈاکٹر صاحب. جی سر. اچھا سر، نیکسٹ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، وہ ہے غدیر خم، اور زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کروں گا، اس پہ ویڈیوز میں نے بھی دیکھی ہیں، آپ کا علم میرے سے زیادہ ہے. سر یہ بات جو ہے قرآن کا کامل ہونا، کم از کم قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں تو کامل تھا نا؟ جی بالکل. جی چلیں ہم الکافی کی 17,000 آیات والی حدیث کو صحیح مان لیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کلہم سب کچھ پتہ تھا. تو جب انہوں نے سیدنا علی کی ولایت کا، امامت کا، ان کا ہاتھ پکڑ کے اگر مطلب اظہار کیا یا اعلان کیا، ان کو قرآن پاک اتنا مطلب کل سارا تھا، تو اس میں صرف نص پڑھنے کے لیے وہی آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی کہ میں مومنین پہ سب سے زیادہ جان کا حق رکھتا ہوں، اس کے بعد امہات المومنین جو میری بیویاں امت کی مائیں ہیں. مجھے یہ بات میرے ذہن میں بیٹھتی نہیں ہے، یہ سمجھ نہیں آتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کا اعلان کرنا ہے اور وصی رسول و خلیفۃ رسول بلا فصل، لیکن نص قرآن پاک کی وہ نہیں پڑھ رہے. نہیں پڑھ رہے. خطبہ غدیر میں بہت سارے نصوص پڑھے ہونا. خطبہ غدیر میں آپ دیکھیں، خطبہ غدیر میں صرف یہ تو نہیں ہے کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، اس میں بہت سارے ہیں، بلی اس میں بہت سارے آیات جو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر کیا، انما ولیکم اللہ کا ذکر کیا، بلی آیت تطہیر کا ذکر کیا، خطبہ غدیر میں بہت سارے آیات کا ذکر کیا. یہ تو وہ ساری ہیں جو آتی اللہ و آتی الرسول و اولی الامر منکم. آپ کیا فرما رہے ہیں کہ خطبہ غدیر میں کیوں بقیہ آیات کا ذکر نہیں کیا؟ نا میں کہہ رہا ہوں کہ کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پورا قرآن پڑھ لیتے نا، پورا قرآن، وہ خطبہ دے رہے تھے، ختم قرآن کا کوئی وہ پروگرام تھوڑی تھا.
جو آیات امامت سے متعلق ہیں، بہت ساری آیات کا انہوں نے ذکر فرمایا. آپ کتاب احتجاج وغیرہ میں دیکھیں جو خطبہ غدیر ہے ائمہ اطہار علیہم السلام سے. ساری وہ آیات ہیں جو آج کے قرآن میں موجود ہیں. اچھا، تو پھر یہی قرآن کامل ہوا. ہٹ کے کچھ ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ نہ دیتے حضرت علی کی امامت. دیکھیں عجیب بات کر رہے ہیں بھائی، عجیب بات کر رہے ہیں. اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی دیکھیں نہیں بھائی، آپ وہ اس قرآن میں موجود ہے بھائی. اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک منٹ دیکھیں، پیغمبر نے ایک تقریر کیا صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے اس تقریر میں 5-10 آیتیں پڑھی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ 5-10 آیتیں قرآن مجید میں موجود ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے، اس کے علاوہ کوئی آیت قرآن میں نہیں ہے جو انہوں نے پیغمبر نے نہیں پڑھی ہے، اس خطبے میں نہیں پڑھی. اس دونوں کا آپس میں یہ استدلال آپ کا بھائی، جو لوگ سوچیں وہ خود سمجھ لیتے ہیں کہ بھائی اس کا کوئی آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے. سر کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کی روایات میں بڑی ترویج دی گئی ہے. وہ یہ ہے کہ جو حضرت علی کی امامت اصل نص قرآن کی تھی وہ قرآن میں نہیں آنے دی گئی. روایات حضرت علی کی نص کی تھی وہ قرآن میں نقل نہیں کی گئی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ موجود ہوتی تو غدیر خون پہ چلو سنیوں کی حدیث میں نہ ہوتی، بات الگ ہے. انہوں نے نوٹ ڈاؤن نہیں کی، انہوں نے جو بھی تھا، کم از کم شیعہ مصادر میں جو حدیث غدیر خون کی روایات ہوئی ہیں اس میں تو ہونی چاہیے تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل نص یہ پڑھی ہے حضرت علی. سب نصوص بھائی، ایک خطبے میں سب نصوص کا پڑھنا ناممکن ہے. سب آیات امام ائمہ طاہرین علیہ السلام سے روایت ہے کہ قرآن کے 3 حصہ ہیں. ایک حصہ ہماری شان میں، ایک حصہ ہمارے شیعوں کے تعریف میں، اور ایک حصہ ہمارے مخالفین کی مذمت میں. پورا قرآن یہی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی 2-3 نظر آیات وہاں پہ پڑھ لیتے تو وہ مناسب نہیں تھا ایک تقریر کے لحاظ سے. اور نہ صحابہ کو وہ آیتیں یاد تھیں، کیونکہ اس طرح نہیں تھا کہ صحابہ کو پتہ ہے. صحابہ کو دیکھیں، جماعت مخالفین نے مشہور کرایا کہ صحابہ سب حافظ قرآن تھے، حالانکہ کوئی ایسی حدیث نہیں کہ ایک بھی صحابہ حافظ قرآن تھا. ٹھیک ہے نا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر آیتوں کا ایک لسٹ بھی پڑھ لیتے وہاں پر تو اس میں کوئی دلیل نہیں کہ صحابہ کو بھی پتہ تھا کہ یہ آیات ہیں قرآن مجید کے، کیونکہ آپ دکھائیں، میں بتائیں کہ صحابہ کو قرآن آتا ہے. صحابہ کو سب صحابہ کو پورے قرآن حفظ ہے. اور اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہ کہیں پہ تقریر کر رہے ہیں، کچھ آیات انہوں نے پڑھی ہیں، بقیہ آیات کو انہوں نے نہیں کہا کہ بقیہ آیات ہیں یا نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ تو اگر کہہ دیتے کہ اس کے علاوہ کوئی آیت نہیں ہے، بات آپ کی 100% صحیح. اگر کہہ دیتے کہ بس آیات یہی ہیں، انہوں نے یہ تو نہیں کہا، انہوں نے اس کو مسکوت رکھ دیا، اس کو نہیں کہا کہ اس کے علاوہ آیات ہیں یا نہیں. تو اس سے استفادہ کرنا. ہاں جی سر، بسم اللہ. اب جو ورڈ مولا ہے یہ اتنا ملٹی لینگویج، مطلب ملٹی میننگ ورڈ ہے. تو اگر امامت کا اظہار کرنا تھا تو یہ ورڈ مثال کے طور پہ اگر آپ قرآن پاک کھول لیں، سورہ تحریم 66 آیت اور اس کی آیت نمبر 4 کھول لیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحِ الْمُؤْمِنِينَ. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا ہوں، جبریل بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا ہیں، اور صالح مومنین بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا ہیں. مولا دیکھیں مولا ایک ہی معنی اولا بھی من غیر ہے. لیکن ہم نے ہمیشہ کہا کہ مولا جو ہے صیغے کے لحاظ سے مفعل ہے، اس میں مکان، اس میں یا اس میں زمان، لیکن معنی کے لحاظ سے افعال تفضیل ہے. یہاں پہ مختلف معنوں میں استعمال نہیں ہوا. اولا بھی اللہ تعالیٰ اولا بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جبرائیل اور صالح المؤمنین اولا بھی ہے. اولا کس کو کہتے ہیں؟ اولا اس کو کہتے ہیں کہ 2 چیزوں کے درمیان ایسے قربت ہو کہ ان کے درمیان تیسرا حائل نہ ہو. تو اگر کوئی 2 چیز ایسے قریب ہیں کہ ان کے درمیان تیسرا کوئی اجنبی حائل نہیں ہے تو وہ اس سے احق ہے. تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا ہے، جبرائیل بھی ان کا مولا ہے، یعنی اولا بھی قریب ترین ان کا ہے، مستحق ترین ان کا ہے. اور صالح المؤمنین امیر المؤمنین علیہ السلام کا اولا ہے. ٹھیک ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. اس کا کیا مطلب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنین سے سب سے زیادہ قریب تر ہیں، سب سے زیادہ قریب تر ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ سب سے زیادہ ان کا حق بنتا ہے طاعت کا اور حکم دینے کا. موقف لینینٹ ہو گیا اس پوائنٹ پہ. نہیں لینینٹ نہیں، ہمیشہ میرا موقف یہی ہوا، میں نے کبھی اس کا معنی چینج نہیں کیا کہ مولا کا یہی مطلب ہے. مولا کا مطلب ہے اولا بھی من غیر ہے، دوسروں سے زیادہ وہ حقدار ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ مولا استعمال کیا ہے غدیر خم کے مقام پر، دیکھیں ہمیشہ انسان ایک لفظ کو جب استعمال کرتا ہے وہ ایک ہی معنی میں استعمال کرتا ہے، دوسرے معنی اس کے مد نظر ہی نہیں ہوتے. مثلا اردو کا لفظ ہے کل، اب میں لفظ کل اگر استعمال بغیر کسی قرینے کے کہہ دوں کل، آپ کو نہیں پتہ چلتا کل کون سا کل، گزرا ہوا یا آنے والا کل. لیکن جب میں بات کر رہا ہوں کہ میں کل آؤں گا، میں کل کھانا کھاؤں گا، میں کل اسکول جاؤں گا،
تو اس میں کوئی کسی کو شک ہی نہیں ہوتا، نہ مخاطب کو اور نہ متکلم کو، کہ یہ کس معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں پہ جب تقریر کیا وہاں پہ صرف لفظ مولا کا استعمال نہیں کیا، بہت سارے الفاظ کا استعمال کیا، لفظ ولی کا استعمال کیا، لفظ خلیفہ کا استعمال کیا، لفظ امام کا استعمال کیا۔ وہ خطبہ غدیر میں سب موجود ہیں، ان کا طاعت آپ پہ واجب ہے، اگر ان کی طاعت کرو گے گمراہ نہ ہو جاؤ گے، یہ سب استعمال کیا۔ اس کا لفظ مولا بھی استعمال کیا، لفظ مولا کو ایک معنی میں استعمال کیا، اور اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں اگر آپ میرے تقریروں کو دیکھا۔ اسی لیے تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام بار بار انہوں نے اپنے دور خلافت میں لوگوں کو قسم دیتے تھے کہ جنہوں نے یہ سنا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ شہادت دے دیں، تو شہادت دیتے تھے لوگ، اور کڑے، اور وہ کب اس بات کو قسم دیتے تھے؟ جب ان کی خلافت پہ نزاع ہو رہی تھی، لوگ ان کی طاعت نہیں کر رہے تھے۔ تو یہ واضح ہے کہ جو اس زمانے میں اس مسئلے پہ کوئی شک نہیں تھا کہ لفظ مولا کا کیا معنی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا معنی لے رہے ہیں اس سے۔ جیسے اگر ابھی میں آپ سے کہہ دوں کہ میں کل آپ کے پاس آ رہا ہوں، یا کل آپ سے بات ہوگی، یا کل میں کھانا کھانے گیا تھا وہاں پر، تو اس میں کوئی شک ہی کسی کو نہیں ہو سکتا کہ لفظ کل سے کیا مراد ہے، کیونکہ متکلم جب بھی بات کرتا ہے وہ معنی دوسرے معنی کی طرف وہ توجہ نہیں رکھتا، اور مخاطب بھی اس کے بعد اگر سمجھنے والا عاقل ہے، زبان کو سمجھتا ہے، تو وہ سمجھ لیتا ہے کہ اس سے کیا مراد لے رہا ہے۔ جی سر، بات کریں سر۔ غدیر خم پہ میرا یہ آخری سوال ہے، اس کے بعد صرف 2 چھوٹے سوال ہیں۔ غدیر خم کا آخری سوال میرے سے آپ سے یہ ہے کہ غدیر خم جو مقام ہے وہاں پر جب حج کا قافلہ تھا تو اہل شام اور اہل مدینہ رہ گئے تھے، اگر عرب کا سردار حضرت علی کو اناؤنس کرنا تھا، اس کے لیے بہترین مقام جو تھا وہ مکہ تھا، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو ڈکلیئر کرتے، سارے عرب موجود تھے وہاں پر۔ تو اس کے جواب میں دے دیتا ہوں۔ دیکھیں، عرفہ کے مقام پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کا اعلان فرمایا ہے، اور ہماری کتب میں تو اس کی بڑی تفصیل ہے، مخالفین کے کتب بھی موجود ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے سنن الترمذی، یہاں دارالفکر کی چھپی ہے، یہاں پہ باب مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صفحہ نمبر 1078 میں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی حجتی یوم عرفہ، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرفہ میں دیکھا، وہ علی ناقتہ القصوہ، وہ اپنے اونٹنی جس کا نام قصوہ تھا اس پہ خطبہ دے رہے تھے۔ اونٹنی پہ اس وقت خطبہ دیا جاتا ہے کہ مجمع بہت بڑا، اور کیونکہ اونٹ بہت اونچا ہے ویسے ممبر بن جاتا ہے کہ دور دور سے لوگوں کو نظر آتا ہے۔ تو عرفہ سب حاجی بھی وہیں پہ جمع۔ یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم من ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ وعترۃ اہل بیت، اے لوگوں میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر اس کی اتباع کرو کہ کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ وہ کون ہے؟ کتاب اللہ وعترۃ اہل بیت، اور سب لوگوں کو پتہ ہے کہ اہل بیت میں امامت کا مدعی صرف امیر المؤمنین علیہ السلام تھے، باقی نہیں تھے۔ آپ کہتے ہیں ازواج بھی شامل ہے نا، ازواج میں سے کوئی نہ عائشہ نہ حفصہ، کوئی بھی سودا، وہ کوئی کسی کے خیال میں بھی نہیں کہ خلیفہ بن جائے۔ اور امام حسین علیہ السلام ویسے بھی چھوٹے تھے، انہوں نے کبھی اپنے والد کے مقابلے میں اپنے آپ کو کینڈیڈیٹ نہیں کیا کہ ہمیں خلافت ہمیں چاہیے، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے تو کبھی ادعا ہی نہیں کیا کہ میں آپ کا امام ہوں۔ اچھا، اس حدیث پہ تحکیم ضعیف نہیں لگی ہوئی؟ نہیں، یہ حدیث متواتر ہے، یہ حدیث نہ صرف دیکھیں، یہ حدیث نہ صرف صحیح ہے بلکہ یہ حدیث خود کہتا ہے حسن ہے، خود ترمذی کہہ رہا ہے حسن ہے، خود ترمذی آپ کا امام کہہ رہا ہے حسن ہے، اور نہ صرف یہ صحیح ہے، حسن بھی ضعیف ہوتا ہے، نہیں صرف ترمذی کا حسن ہی ہوتا ہے، بلکہ اس کے حسن صحیح کے اقسام میں سے ہوتا ہے۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس کے ایک سند نہیں ہے، اس کے بہت سارے اسانید ہیں، اگر آپ کو چاہیے تو میں آپ کو اس کے وہ اسانید، میں ایک دفعہ میں نے تقریر کیا تھا، اس سائیڈ والے میرے پاس ہیں، سائیڈ والے صرف میرے پاس صحیح سند کے ساتھ کوئی نہیں۔ ہاں، صحیح سند کے ساتھ نہیں ہے، میں آپ کو میں بھی دکھا دیتا ہوں۔ نہیں، اہل سنہ کی طرف آپ کے کتب سے آپ نہیں، میں شیعہ کا مذہب اسٹڈی کرنا چاہتا ہوں، سنیہ کا تو بچپن سے پڑھ پڑھ کے بڑے ہو گئے ہیں۔ میں آپ کو صحیح آپ کے علماء آپ سے چھپاتے ہیں، اور اس طرح اور میں آپ کے حدیث کی تاریخ بھی بتاؤں کہ آپ کے کتب کے احادیث کو کیسے لوگ جلاتے تھے، وہ پرانے زمانے کے جیسے اب کے علماء ابھی دیکھیں، آپ پاکستان میں کتنے آپ کے مساجد وغیرہ میں آپ نے بہت سنا ہوگا، انی تارک فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ و سنتی، آپ نے سنا ہے نا کتاب اللہ و سنتی، بار بار ہر ہفتے کو سنتے ہیں جمعہ کی نماز میں، کتاب اللہ و اہل بیتی، یہ کب آپ نے سنا ہوگا مساجد میں؟
بہت نادر کو سناتے ہی نہیں اس حدیث کو، چھپاتے ہیں. تو یہ جو تعصب آج ہے نا، اس سے 1000 گنا پہلے زمانے میں زیادہ ہوتا تھا. لوگ چھپاتے تھے، نقل نہیں کرتے تھے، کتابوں کو جلاتے تھے، وہ محدثین کو قتل کرتے تھے اسی بات پہ. اب اس کی کہانی لمبی ہے. یہ کتاب ہے کتاب المعرفت والتاریخ، یعقوب ابن سفیان البصری. میں ایک ہی سند دکھا دیتا ہوں جو بالکل اللہ سے صحیح ہے، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے. حدثنا یحییٰ صفحہ نمبر 536 میں، حدثنا جرير عن الحسن بن عبيد الله عن أبي الضحى عن زيد بن أرقم قال النبي صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تذلوا كتاب الله عز وجل وعترة أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. اب اس کی سند صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کو اب میری تقریر اسی موضوع پر ہے. اس کے بہت سارے اسانید ہیں، میں نے بہت سارے صحیح اسانید فی نفسی صحیح ہیں، ان کو دکھا دیا آپ کی خدمت. اچھا، اس کے علاوہ میرے محترم بھائی یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے کہ عرفہ میں یہ صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم چاپ دار الفکر بیروت لبنان میں چھپی ہے. یہاں پر کتاب الامارہ میں، کتاب الامارہ میں حدیث نمبر 4598 میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جابر ابن سمرہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذا الامر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خلیفہ. یہ بات ختم نہیں ہوگا. انہوں نے اس حدیث کو اتنا جنرلائز کیا، اسپیسیفسٹی اس میں سے نکال دیا کہ جیسے وہ بہت سارے جماعت مخالفین کے علماء کہتے ہیں اس حدیث کا کوئی فائدہ ہی نہیں. اچھا، یہ دین ختم نہیں ہوگا جب تک کہ 12 خلیفہ نہیں آئیں گے. ثم تکلم بکلام خفی علی فقلت لابی ما قال. پھر انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جملے کہے، میں نے سنا نہیں. میں نے والد صاحب سے پوچھا کہ کیا کہتے ہیں، انہوں نے کہا کلہم من قریش، یہ سب قریش میں سے. اچھا، آگے جا کے دیکھ اگلا حدیث. جابر بن سمرہ لا يزال امر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا. لوگوں کا کام ٹھیک رہے گا جب تک کہ ان کے 12 لوگ ان کے پیشوا ہوں گے. اچھا، ثم تکلم بکلمۃ خفیت علی. پھر انہوں نے کلام کہا جو میں نے سنائی نہیں دی. میں نے والد صاحب سے پوچھا کہ کیا کہا، انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک سب قریش ہیں. اچھا، پھر کہتے ہیں جابر ابن سمرہ کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سن رہا تھا لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا الى 12 خلیفہ. یہ دین باعزت ہوگا، یہ دین ہر لحاظ سے مستحکم ہوگا 12 اماموں تک، 12 خلفاء تک. فقال كلمة صمنيها الناس. پھر انہوں نے کچھ کہا لوگوں کی چیخ و پکار کی وجہ سے مجھے سنائی نہیں دی. اب پتہ چلے کہ اس کو کیوں سنائی نہیں دیا، کہ لوگوں نے چیخیں ماری ہیں. ٹھیک ہے نا، جب 12 خلفاء کی بات آئی ہے تو لوگوں نے چیخ ماری، حالانکہ واجب یہ تھا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وآله ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو کر رہے ہیں تو اپنی آواز بلند نہ کرو، اگر کیونکہ آپ کے اعمال باطل ہو جائیں گے. تو صحابہ نے وہاں پہ ان کو بات نہیں کرنے دیا. اچھا، تو اس سے پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہمارے احادیث میں وہاں پر عرفہ میں انہوں نے اس بات کا اعلان کرنا چاہا، لیکن صحابہ نے ان کو اعلان نہیں کرنے دیا. ملاحظہ فرمائیے کتاب سنن ابی داؤد چاپ دار الفکر، یہاں پر ملاحظہ فرمائیے کتاب المہدی میں علیہ الصلوۃ والسلام صفحہ نمبر 796 سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لا يزال هذا الدين عزيزا الى 12 خلیفہ فكبر الناس وضجوا ثم قال كلمة خفيفة. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 12 خلفاء ہوں گے میرے بعد اور دین کی عزت انہی کے خلافت میں ہے. تو لوگوں نے چیخ و پکار شروع کیا تو مجھے سنائی نہیں دیا. میں نے کہا کہ کیا کہتے ہیں وہ، میرے والد صاحب نے کہا کہ وہ سب قریش میں سے. اچھا، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ یہ سب قریش میں سے، یہ کسی پرابلم کو حل نہیں کرتا. آپ کو پتہ ہے اگر خلافت کو اگر آپ نے تعین کرنا ہے نا، زیادہ ڈیٹیلز کی ضرورت ہے. تو یہ ڈیٹیلز کیا تھی کہ صحابہ نے بولنے نہیں دیا اور ان لوگوں نے نقل نہیں کیا، صرف اتنا نقل کیا کہ قریش میں سے. اب بنی عباس بھی قریش، بنی امیہ بھی قریش. پرانے زمانے میں جب بخاری مسلم وغیرہ لکھا گیا تھا نا، اس زمانے میں تو قریش کے مقابلے میں کوئی اور خلافت کا مدعی بھی نہیں تھا. اچھا، ایک منٹ. تو بات یہ ہے، تو لیکن جب غدیر خم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو وہاں پہ اللہ کی جانب سے عصمت ہے. واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا يهدي القوم الكافرين یا الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس زمانے میں پولیٹیکل لحاظ سے مدینہ سب سے اہم تھا. مکے کی کوئی اہمیت نہیں تھی. مکہ طلقاء کا شہر تھا، اور بقیہ عرب میں جو قبائل رہتے تھے
ان کی اتنی اہمیت نہیں تھی. سارا جو خلافت کے جتنے مدعی دار تھے، خلافت کو اگر مستحکم بھی ہونا تھا تو مدینے میں ہونا تھا، کہیں اور نہیں ہونا تھا. اگر مدینے کے لوگ حجت تمام ہوں اور وہ ساتھ دے دیں کسی کا تو اس کی خلافت بن جاتی ہے. باقی قبائل کے لوگ وہ ابھی نہیں مسلمان ہوئے، کوئی 6 مہینے پہلے، کوئی 3 مہینے پہلے، کوئی 1 سال پہلے، ان کی اتنی اہمیت نہیں. پھر بہت سارے لوگ تھے جو مکہ سے اور طائف سے اور وغیرہ قبائل سے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ آج میرے آخری سال ہے اور اس کے ساتھ میں عنقریب دنیا سے چلا جاؤں گا. حجۃ الوداع میں انہوں نے اعلان کیا تھا. تو بہت سارے لوگ آئے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. مکے کے لوگ باہر آئے تھے، مدینہ چھوڑنے آئے تھے. طائف کے لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دے رہے تھے. اس طرح نہیں تھا کہ مکے میں لوگ زیادہ تھے اور راستے میں لوگ کم ہیں. جتنے اہم لوگ تھے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ واپس جا رہے تھے. وہ مدینہ کے مقامی تھے، مہاجرین انصار میں. خلافت بنانا انہی کا کام تھا. یعنی خلافت اگر وہ ساتھ دیں تو کوئی خلیفہ بن سکتا ہے، سیاسی لحاظ سے وہ اہم ہے. باقی قبائل کے لوگوں کی اہمیت نہیں ہے، لیکن وہ لوگ بھی ساتھ آ رہے تھے. قبائل کے لوگ بھی ساتھ آ رہے تھے. اس طرح نہیں تھا کہ پیغمبر جا رہے ہیں ہم اپنے گھر جا رہے ہیں، ختم بات. بہت سارے لوگ تھے، ہزاروں کی تعداد میں. مکے والے، طائف کے لوگ، یہ لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ یمن کا راستہ تو ویسے ادھر ہی سے بن جاتا ہے، غدیر کے سائڈ پہ. تو یہ سب لوگ ساتھ آئے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تاکہ ان کو مدینہ چھوڑ کے آئے. اور پرانے زمانے میں اس طرح نہیں ہوتا تھا کہ اگر کوئی عزیز سفر پہ جا رہا ہے تو اس کے ساتھ اب نہ جائیں. پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا، اب لوگ اس بات کا اتنا خیال نہیں رکھتے کہ کوئی شخص اگر سفر پہ جا رہا ہے، مثلا کوئی شخص حج پہ جا رہا ہے تو لوگ اس کو 1 دن 2 دن تک ساتھ آتے تھے، 3 دن تک ساتھ آتے تھے اس کو چھوڑنے کے لیے. ہمارے احادیث میں کتنے روایات ہیں. مسافر کے نماز قصر ہوتی ہے، اس طرح قصر ہوتی ہے. تو اس میں سے بہت سارے روایات ہیں کہ اگر کوئی شخص حج پہ جا رہا ہے، کوئی شخص تجارت پہ جا رہا ہے، کوئی ساتھی اس کو ایک دن کا راستہ تھا کہ یہ بیچارہ گھر سے نکل رہا ہے تو اس کو ساتھ 1 دن کا راستہ، 2 دن راستہ، 3 دن کا راستہ ساتھ آتے تھے. پہلے بعض لوگ 1 ہفتے تک ساتھ آتے تھے اگر کوئی شخص معزز آدمی تھا. اب لوگ اس طرح کا خیال نہیں رکھتے، لیکن پرانے زمانے میں اس کی بہت وہ ایک رواج تھا لوگوں میں. ایک آدمی اگر سفر پہ جا رہا ہے، وہ کوئی بڑا آدمی ہے تو اس کے ساتھ چلتے تھے 1-2 دن کا راستہ. اور یہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آخری دفعہ جا رہے ہیں، اس کے بعد ان کی وفات ہونی ہے کیونکہ انہوں نے خود اعلان کیا. تو بہت سارے لوگ ساتھ آئے تھے اور یہ کوئی اعتراض ہے ہی نہیں کہ پیغمبر نے کیوں ادھر نہیں کیا. یہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ پیغمبر نے اگر غدیر میں کیا ہے، عرفے میں نہیں کیا تو اس کی بات ہے، یہ ہم نہیں مانتے. اس لیے یہ کوئی ہونے والی بات ہے بھائی. پیغمبر چاہے دن میں کرے اعلان، رات میں اعلان کریں، مکے میں کریں، مدینے میں کریں، راستے میں کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بلکہ اس میں بہت سارے انہوں نے راستے میں گرمی کی حالت میں ان کو روکا ہے. دیکھا جائے گا نا کہ بالکل اس میں موٹیو یہی ہے کہ کیونکہ لوگ ان کی بات کو نہیں مانیں گے. اور امیر المؤمنین علیہ السلام سے حسادت ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کے لیے خلافت اپنے آپ کے لیے چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ان لوگوں کو ایسی جگہ روکا جائے کہ یہ سننے پہ مجبور ہو جائیں. شدید گرمی کی حالت ہے، راستے میں ایک دفعہ ایک ایسی جگہ پہ ان کو سنسان جگہ پہ روک رہے ہیں. غدیر آپ نے شاید دیکھا نہیں، جوحفہ کتنا گرم ہے. جو لوگ حج پہ گئے وہ جانتے ہیں جوحفہ اتنی گرم ہے. اور وہ غدیر جو ہے نا، غدیر اس طرح نہیں ہے کہ وہاں ہمیشہ پانی ہوتا ہے. یہ جماعت مرے کے علماء کہتے ہیں وہ پانی کا مقام تھا، ہمیشہ وہاں پہ مسافر روکتے تھے. یہ جھوٹ ہے. وہ غدیر ادھر جب بارش ہوتی تھی پانی ہوتا تھا، وہ ہمیشہ پانی نہیں ہوتا تھا ادھر. غدیر کا تالاب مطلب ہے وہ اس طرح تالاب نہیں ہے کہ سارا سال ادھر پانی ہوتا ہے. وہ جب سیلاب آتی ہے نا، کچھ عرصے کے لیے پانی ہوتا ہے، پھر پانی خشک ہو جاتا ہے. اور تاریخ میں کسی نے نہیں لکھا کہ اس وقت جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رکے تھے وہاں پہ پانی بھی تھا. ٹھیک ہے. تو اتنی گرم حالت میں وہاں پہ رکتے ہیں. وہاں پہ ان کو کہتے ہیں درختوں کے نیچے جھاڑو لگا، ان کو بیٹھنے کی اجازت بھی نہیں دیتے درختوں کے نیچے. سب گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں. ممبر بنایا جاتا ہے وہاں پر. تو سب لوگوں کو پتہ ہے کہ یہاں پہ اہم اعلان ہونے والا ہے. جب آپ سب مجمع کو روکتے ہیں نا، مسافر آپ کبھی پیدل پہ گئے نہیں گئے پتہ نہیں کسی سفر پہ، مسافر کو مسافر جب اپنے گھر واپس جا رہا ہے اس کو اگر روک دیں تو اس کا حواس جو ہے نا، مثلا کوئی شخص ابھی مثلا عید پہ جا رہا ہے اپنے گھر، اس کو آپ روک دیں، دیکھیں اس کو وہ کیا کہتا ہے. ٹرین پہ جب جا رہے ہیں ٹرین سے اس کو نکال دیں، اس کو بیٹھ جاؤ ادھر، وہ بھائی وہ بالکل وہ حواس باختہ ہو جاتا ہے کہ کیوں یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ، میں نے تو گھر جانا ہے، لیٹ ہو جاؤں گا. تو جب ان کو روکا گیا ہے تو وہ جلدی سے وہ سننا چاہتے ہیں، جلدی سے بات ہو جائے کہ کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں تاکہ ہم واپس سفر پہ لگ جائیں، واپس اپنے گھر کی طرف جائیں. گرمی کی حالت میں ہمیں روکا ہوا ہے. تو یہ جو انہوں نے روکا ہوا ہے، اور جگہ پہ یہ لوگ مخالفت کر رہے تھے، سننے کے لیے تیار نہیں تھے، نعرے بازی کرتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. جب وہ امامت کی بات کرتا ہے نا، زجہ کر رہے ہیں، نعرہ بازی کر رہے ہیں، ان کو بولنے نہیں دے رہے.
تو ایسے مقام پر اللہ نے بھی وعدہ کیا کب یہ نہیں کر سکیں گے. یہ جو اس طرح کی آپ کی بات کو نعرہ بازی کے ذریعے اور شور کے ذریعے اس طرح کہ آپ کو بات کرنے سے روک دیں، تو اللہ نے وعدہ کیا واللہ یعصمک من الناس. تو یہ بہترین مقام ہے، یہاں پہ اعلان کیا جائے. بسم اللہ. اچھا سر، اگلا سوال کریٹیکل ہے اور اگر آپ کو برا لگے تو پیش کی معذرت ہے. آیت تطہیر کے تحت جب تمام ائمہ کو 12 کے 12 کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لے لی کہ ان کی ہر طرح کی ناپاکی سے دور رکھنا میری ذمہ داری ہے جی سر، اب یہ آپ خلیفہ اول کے اسلام کو جھٹلا سکتے ہیں، ان کو مطلب کافر یا منافق جو کچھ مطلب کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ خلیفہ اول کے نطفہ کو تو نہیں جھٹلا سکتے. نطفہ کیا مطلب؟ امام جعفر الصادق. دیکھیں وہ محمد ابن ابی بکر کے نسل سے تھے. ان کی جو ام فروہ ہے نا، اس میں بھی روایت میں اختلاف ہے کہ یہ واقعا ام فروہ محمد ابن ابی بکر کے نسل سے ہے یا کوئی اور ابو بکر ہے. محمد ابن ابی بکر کے متعلق حضرت امام امیر المؤمنین علیہ السلام کا فرمان ہے محمد ابنی من صلب ابی بکر، محمد میرا بیٹا ہے. تو احادیث روایات میں بہت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک بار کہ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. ہمارے نزدیک اس بلکہ ایک منٹ آپ کو پتہ، آپ خود لوگ آپ کہتے ہو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین دونوں کافر تھے. آپ کو پتہ نا، بخاری و مسلم میں دونوں میں والدین دونوں کافر تھے. کرنے کے لیے اب یہ نہیں اب بات یہ ہے کہ جب آپ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے والدین کو کافر کہتے ہیں، آپ کو شرم کچھ نہیں آتا اور کہتے ہیں کہ بھئی وہ کافر کے صلب میں سے خاتم الانبیاء نہیں ہے، میں اپنے لیے ذمہ دار نہیں. آپ کے فرقے کا اجماع ہے، آپ کے فرقے کا اجماع ہے کہ پیغمبر کے نستجیر باللہ ایک نجس، نستجیر باللہ میں کہ انما المشرکون نجس، قرآن فرما رہا ہے مشرک نجس ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مشرک صلب سے اور نستجیر باللہ، اور نجس رحم سے نستجیر باللہ. ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اللہ نے استفا کیا ہے، چنا ہوا ہے آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم اور آل عمران کو. اللہ ابراہیم اور موسیٰ بن عمران کے خاندان کو سب عالمین پہ چنا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیچارے ان کے آل جو ہے نا نستجیر. آپ جب خود کہتے ہو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مشرک نسل آئے دنیا میں ہے، تو ابھی ہم پہ کہتے ہو کہ ابو بکر جو ہے وہ امام جعفر الصادق علیہ السلام. میں ہندو ہوں یا کرسچن ہوں یا ایتھیسٹ ہوں، مجھے سنی سپوز نہ کرے، میں بڑے نیوٹرل مارک صاحب کی بات سن. نہیں، میں آپ سے پرسنل بات نہیں کر رہا نا، میں آپ کے فرقے کے متعلق بات کر رہا ہوں. عرض ایک منٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کچھ. امام جعفر الصادق علیہ السلام محمد ابن ابی بکر جو ہے جنت کے سرداروں میں سے ہے، اور محمد ابن ابی بکر نے جب امیر المؤمنین علیہ السلام سے بیعت کیا تھا تو اس نے اس بات میں بیعت کیا تھا اپنے والد سے براءت پر. ملاحظہ فرمائیے، یہ الاختصاص ہے شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی. یہاں پر محمد ابن ابی بکر ذکر محمد ابن ابی بکر عند ابی عبداللہ علیہ السلام. محمد ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عن محمد وسلام اللہ علیہ، وہ ہمارے سردار ہیں، وہ ہم ان سے محبت کرنا محمد ابن ابی بکر سے ہمارا فریضہ ہے، ہمارے ایمان کا جز ہے. ان کا ذکر آیا امام جعفر الصادق علیہ السلام کے پاس. فقال ابو عبداللہ علیہ السلام رحمہ اللہ وصلی اللہ علیہ، اللہ ان کو رحمت کرے اور اللہ کی صلوات ان پر ہو. قال لامیر المؤمنین یوما من الایام ابسط یدک ابایعک. اس نے ایک دن امیر المؤمنین علیہ السلام سے عرض کیا، یا امیر المؤمنین اپنا ہاتھ آگے کریں، کیونکہ وہ بیٹے کی طرح ان کی پرورش کی تھی امیر المؤمنین علیہ السلام نے، وہ گھر میں پلے تھے، بیٹے کی طرح تھے. آپ اپنا ہاتھ آگے کیجئے، میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں. قال او ما فعلت، امام علیہ السلام نے فرمایا آپ نے تو کیا بیعت، کہا کہ فقال بلا فبسط، انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے بیعت نہیں کیا، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں. قال اشهد انك امام مفترض طاعتك وان ابي في النار. اس نے کہا بیعت کرتے ہوئے اس طرح کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ امام مفترض طاعت ہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ میرا باپ ابو بکر جہنم میں ہے. فقال ابو عبد الله عليه الصلاة والسلام كانت النجابة من قبل امه اسماء بنت اميس لا من قبل ابي. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا یہ بڑا نجیب آدمی تھا، بڑا ہی پاک آدمی تھا. محمد کی نجابت اور پاکی اس کی ماں کی طرف اسماء کی طرف سے تھی، اس کے باپ کی طرف سے نہیں تھی. پھر امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے ان محمد ابن ابی بکر بايع علی علیہ السلام علی البراءة من ابیہ. محمد ابن ابی بکر نے جو بیعت کیا تھا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے
وہ اپنے والد سے براءت میں بیعت کیا تھا. اب ملاحظہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید میں یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. اللہ تعالیٰ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، مردے کو زندہ سے نکالتا ہے. یخرج المیت من الحی، مردے کو زندہ سے نکالتا ہے. اس کا کیا آیت شرح کیا ہے؟ سن لیں. یہ کتاب ہے الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ جزء ثانی. یہاں پر کتاب الکفر والایمان میں یہ حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، لمبی حدیث ہے، اس میں اس آیت کی ہے قال اللہ عز وجل یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی فالحی المؤمن الذی یخرج طینتہ من طینت الکافر. یخرج الحی من المیت، حی سے مراد مؤمن ہے. مؤمن کو اللہ تعالیٰ کافر کی صلب سے نکال لیتا ہے. والمیت الذی یخرج من الحی والکافر الذی یخرج من طینت المؤمن. اور جو مردہ زندہ سے نکلتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جو کافر ہے انسان مومن کی صلب سے نکلتا ہے. باپ مومن ہے، بیٹا اس کا فاسق بن جاتا ہے، فاجر بن جاتا ہے، جہنمی بن جاتا ہے، کافر بن جاتا ہے. فالحی المؤمن والمیت الکافر، حی سے مراد مومن ہے، میت سے مراد کافر ہے. وذلك قوله عز وجل او من كان ميتا فاحييناه، اور یہ قرآن مجید میں ہے، سورہ مبارکہ انعام میں افمن كان او من كان ميتا فاحييناه، جو مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ کیا. مردہ کو زندہ کیا اس سے مراد یہ ہے کہ جو بے دین تھا اس کو ہم نے ہدایت دیا. فكان موته اختلاط طينته مع طينة الكافر وكان حياته حين فرق الله عز وجل بينهما بكلمة كذلك يخرج الله تعالى عز وجل المؤمن في الميلاد من الظلمة بعد دخوله فيها إلى النور، ويخرج الكافر من النور إلى الظلمة بعد دخوله إلى النور. وذلك قوله عز وجل لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ میرے کوسچن سے irrelevant دلائل ہیں. ایک منٹ یہ کتاب ہے کتاب المحاسن لأحمد بن محمد بن خالد البرقی رحمۃ اللہ علیہ. یہاں پہ باب ما خلق اللہ تعالی المؤمن من نورہ، یہاں پہ ہے کہ ان اللہ تبارک و تعالی خلق المؤمن من نوره وصبغه في رحمته واخذ ميثاقهم لنا بالولايه فالمؤمن اخو المؤمن لابيه وامه. مومن کا بھائی ہے، اس کے ماں باپ سے. کیسے ایک ماں باپ سے؟ وہ دونوں ایک ماں باپ سے نہیں ہیں. ابوہ النور و امہ الرحمہ، اس کا باپ جو ہے نور ہے، اس کی ماں رحمت ہے. تو لیکن ہمارے نزدیک یہ قاعدہ نہیں ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کہ جو کئی پشت بعد ان کی ماں کی جانب سے وہ سب مومن ہوں گے، یہ کوئی قاعدہ نہیں. ہمارا یہ ہے شیعہ مذہب میں کہ جس رحم سے امام دنیا میں آتا ہے نا وہ مومن رحم ہوتا ہے، اور جس صلب سے آتا ہے وہ مومن ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی بھی مومن تھے، ان کی والدہ بھی مومن تھی. اب اگر مثلا جناب آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی پشت میں جا کے دیکھ، ان کے باپ پر دادا اس میں سے اگر کوئی کافر تھا تو اس سے فرق نہیں پڑتا، خود وہ رحم مومنہ ہونے چاہیے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے نا یہ والدہ ہے ام فروہ، وہ مومنہ ہے، ان کے والد بھی مومن ہے، ان کی والدہ بھی مومنہ ہے. جب تک یہ محمد بن ابی بکر تک پہنچتا ہے یہ سب مومن ہیں. اب محمد بن ابی بکر کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، اس سے نہ ابو بکر کے ایمان بنتا ہے. کیونکہ جب آپ کا فرقہ خود جب کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں والد ہیں نستجیر باللہ، مشرک تھے، نجس تھے. اگر وہ آپ کہتے ہیں، آپ کے علماء سب کہتے ہیں، ابو حنیفہ کا فتویٰ اسی میں، آپ خود حنفی ہیں، اس نے کتاب بھی لکھی ابو حنیفہ نے اسی مسئلے پر. تو جب آپ یہ کہتے ہو نا تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کئی پشتوں کے بعد اگر کوئی وہ ماں کی جانب سے باپ کی جانب سے نہیں، وہ اگر کوئی ہے تو آیت تطہیر کا وہ میننگ کا میں آپ کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں کہ آیت تطہیر کا پورا قانون آپ نے اٹھا دیا ہے اپنا نقطہ ثابت کرنے کے لیے. وہ امام کی عصمت ہے نا، وہ تو نہیں کہا کہ بھائی پوری انسانیت کو تو پاک نہیں کیا نا. او بھائی سب رشتہ دار ہیں آپس میں. بھائی اب یہ دیکھیں نا ابھی جو ان سے ہر قسم کی پاکی دور رکھے گا تو ٹھیک ہے نا. اس سے ابو بکر کا کیا تعلق ہے؟ اس سے ابو بکر کا کیا تعلق ہے؟ ہم 21ویں صدی میں دیکھیں ابھی دیکھو بھائی، ابھی دیکھو جینیٹکس میں دیکھیں، ابھی جینیٹکس میں جو ریسرچ ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان پورے انسانیت جو ہے نا 8 پشتوں کے بعد سب رشتہ دار ہیں. 8 پشتوں کے بعد یا 10 پشتوں کے بعد، بہت کم ہے، سب رشتہ دار ہیں. ٹھیک ہے نا. دنیا کے 2 ایک چائنا سے لے لیں یا کم امریکہ سے لے لیں، اگر آپ ان کے 8 پشتوں میں چلے جائیں پیچھے، یہ کسی نہ کسی سے یہ کزن بن جائیں گے.
یا ماں کی جانب سے یا باپ کی جانب سے ان کے آپس میں رشتہ داری ہوگی. مفہوم پھر آپ نے غلط سمجھا ہوا ہے. آیت تطہیر کا مفہوم ہے کہ یہ 14 ہستیاں یہ پاک ہیں، بس ختم. ان کے لیے ان کے رشتہ داروں کے لیے نہیں ہے. اس سے ابو بکر کوئی تعلق ہی نہیں ہے. گناہ سے، رج سے، ہر طرح کی پلیدی سے پاک ہے. اس کا بھائی آپ نے کیا سمجھا تطہیر کہ ہم نے کہا پورا عرب پاک ہے؟ کیونکہ پورا عرب رشتہ دار ہے بھائی. رشتہ داری میں تو سب آ جاتے ہیں. وہ کئی پشتوں کے بعد چلے جانا، وہ سب پورا عرب رشتہ دار ہیں ایک دوسرے کے. پورے قبائل جو ہیں ایک دوسرے سے ایک ہی باپ میں مل جاتے ہیں. نہیں چلے میں آپ کو ہوں کہ خلیفہ اول جو ہے امام جعفر صادق کے نانا ہے، تو کیسا لگے گا میں اپنے نانا کو لعنت کر رہا ہوں؟ ٹھیک ہے، وہ کوئی کیا ہوا اگر وہ ظالم ہے، دور کے بھی رشتہ دار نہیں ہیں، قریب کے ہی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں آیت آپ کو دکھا دیتا ہوں. آپ خود کہتے ہو بخاری میں ہے نا کہ ان ابی و اباک فی النار، مسلم میں ہے نا کہ میرے والد، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کے لیے دعا کرنے کی اجازت چاہی پر اللہ نے اجازت نہیں دیا، بلکہ کہا کہ ان ابی و اباک فی النار. کہ آپ کا لفظ عربی زبان میں خالص والد کے لیے استعمال نہیں تھا، چچا کے لیے. آپ کے علماء وہ عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے پاکستان میں یہ کہتے ہیں. آپ شراح مسلم کو دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ان ابی و اباک فی النار، اور وہ اپنے والدہ کے، یہ تو اس میں تو کوئی ہے ہی نہیں کہ والدہ کی قبر کی زیارت کرنے کی اجازت مانگی اللہ سے، اللہ نے اجازت دے دیا، اور پھر ان کو استغفار کرنے کی کیا تعویل مجھے بتاؤ. نہیں بھائی، استغفار کرنے کی کوشش کی تو استغفار کا اجازت نہیں دیا. استغفار تو اس کے لیے کیا جائے گا جو معاذ اللہ گناہ گار ہو، وہ تو آپ سے کی والدہ ہیں. تو خود پیغمبر کیوں استغفار کرتے تھے؟ دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. استغفار ضروری نہیں ہے کہ گناہ کار ہو انسان، امت کو سکھانے کے لیے. ہاں، امت کو سکھانے کے لیے. ایسے بناوٹی عبادت میں ریا کرتے تھے نستجیر بے، یا واقعا استغفار کرتے تھے. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لا تجد قوما، آپ کو دنیا میں کوئی ایسا قوم نہیں ملے گا کہ اللہ پہ ایمان ہے، آخرت پہ ایمان ہے، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اللہ پہ ایمان ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ہے، یوم آخر پہ ایمان ہے، لیکن محبت کرتے ہیں کس سے؟ ان سے جو اللہ اور رسول کے دشمن ہیں. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ، چاہے وہ ان کے باپ ہوں چاہے ان کے بھائی ہوں. یہ کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا دنیا. ہاں، سورہ مبارک ہے. سورہ مبارک کون سا سورہ ہے؟ سورہ مجادلہ، آیہ نمبر ہے 22. آپ نے کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کیسے؟ وہ خود محمد بن ابی بکر کا میں نے حدیث دکھایا نا ابھی، کہ اس نے اسی بات پہ بیعت کیا. وہ نانا تو وہ ہیں محمد بن ابی بکر ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے، انہوں نے امیر المومنین کے بارگاہ میں بیعت اسی بات پہ کیا کہ میں شہادت دیتا ہوں آپ میرے امام ہیں اور میرے والد جو ہیں جہنم میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم. تجھے دنیا میں کوئی ایسا قوم نہیں ملے گا جس کا اللہ پہ ایمان ہے، روز جزا پہ ایمان ہے، محبت کرتے ہیں اللہ اور رسول کے دشمنوں سے، چاہے وہ اللہ اور رسول کے دشمن ان کے آبا ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے بھائی ہوں، یا ان کا قوم و قبیلہ ہو. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، یہی ہیں جن کے قلوب میں اللہ نے ایمان لکھا ہے اور اللہ اپنی رحمت سے ان کی تائید کی ہے. اچھا، وَيُدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ مِّن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں داخل کرے گا. وہ جنت ایسے ہیں کہ ان کے درختوں کے نیچے سے پانی کے نہریں ہیں، پانی کے چشمے ہیں، اور شراب کے چشمے، اور کئی قسم کے چشمے. خالدین فیہا، وہاں ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہیں اور وہ اللہ سے راضی ہیں. اولئک حزب اللہ، وہ اللہ کے گروہ ہیں، اللہ کی فریق ہیں. ان حزب اللہ هم المفلحون، یقین کرو کہ صرف اللہ کی پارٹی ہی کامیاب ہے اور فلاح پاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی شخص، یہ دنیا میں کوئی قاعدہ نہیں ہے بھائی، شیعہ عقیدہ اچھی طرح سے جان لیں. شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے آبا ہیں، یعنی ان کا نور جس پشت میں ہے، جس صلب میں ہے، وہ سب مومن تھے، سب مومن تھے. تو ان کے آبا میں آپ کو کوئی کافر مشرک نہیں ملے گا. اور ان کے آبا کے جتنے مائیں تھیں، ان مائیں نہیں کہ ان ماؤں کے جتنے نانے ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی. جس رحم میں بھی ان کا نور گیا ہے، جس رحم میں، وہ مومنہ ہے. ائمہ اطہار علیہ السلام کا بھی یہی ہے.
ٹھیک ہے نا. اب ماؤں کے متعلق یہ ہے کہ ماں کا باپ، ماں خود مومنہ ہے. اب ایک دو پشت کے بعد اگر ماں کے جو آبا ہیں یا امہات ہیں وہ غیر مومن ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا سر. اچھا سر، میں نے آپ سے ریکویسٹ کرنی تھی کہ کوئی ایک سیٹرڈے مجھے دیں، میں صرف عقیدہ امامت آپ سے سمجھنا چاہوں گا. بالکل آپ سے 2 منٹ کے میں مقدمہ رکھ کے کوسچنس پوچھوں گا عقیدہ امامت پہ. بسم اللہ بسم اللہ. آپ جو ہے نا اس بھائی کے ساتھ آپ کوئی ہاں ایک اس بھائی سیشن آپ مجھے اسپیشل دیں. آپریٹر صاحب کے ساتھ آپ وہ کریں نا، ارینج کریں. اگر مثلا آپ کے سوال زیادہ ہیں تو آپ کے لیے سیٹرڈے جو ہے بہت سارے کالر ہوتے ہیں تو آپ کے لیے اسپیشل رکھیں گے کوئی اور دن سیٹرڈے کے علاوہ، وہ بہتر رہے گا. اچھا سر، میرا بہت سارے آخری انتظار سوال کرتے ہے، ہیں. اس کے ہاں بعد جی میں سر. اجازت چاہوں گا کہ سر میں یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی تقیہ کی انڈرسٹینڈنگ یا ڈیفینیشن کیا ہے؟ تقیہ کیا ہے میں آپ کو بتا دوں. تقیہ کیا ہے؟ ایک منٹ میں کتاب لے گا. ایک اور کتاب بھی لے کر آتا ہوں. ایک منٹ. دیکھو میرے محترم بھائی، یہ کتاب ہے تفسیر السمرقندی المسمى بحر العلوم، ناصر الدین محمد یہ اہل احمد تشیع ابو اب نہیں مخالفین کے بھائی. ابو لیث السمرقندی حنفی ہے. جیسے اول چھاپ دار الفکر، نہیں شیعوں کا نہیں ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے بات ایک ہی ہے. سب یہ کتاب چھپی ہے 2010 میں دارالفکر بیروت میں. یہ آیہ مبارکہ ملاحظہ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ آل عمران ہے. تقیہ کس کو کہتے ہیں؟ لا يتخذ المؤمنون الكافرون اولیاء من دون المؤمنین. مومنین کو اجازت نہیں ہے کہ کافرین کو اپنے ولی لے لیں، اپنے دوست لے لیں، اپنے ساتھی لے لیں. مومنین کے بجائے ان کو دوست لے لیں. اچھا، ومن يعمل ذلك فليس من اللہ فی شیء، اور جو یہ کام کر لیتا ہے تو اس کو وہ اللہ کے راستے پہ نہیں ہے. مومنین کے بجائے کفار سے اس نے دوستی کر لی ہے اور ان سے وہ محبت کرتا ہے. الا ان تتقوا منهم تقاہ، مگر یہ کہ تم ان سے ڈرو. تقاتن، یہ تقاتن کیا ہے لفظ ہے؟ ملاحظہ فرمائیے. قرأ یعقوب الحضرمی تقیتن. اور بھائی یہ صرف ایک قرات نہیں، کئی قرات ہیں. یہ بہت سارے قرآن مجید، ہاں جی، سورہ مبارکہ آل عمران آیہ نمبر 28 ہے. نہیں، میں نے کہا اس آیت کا پتہ ہے، یہ اس میں تقیہ کا ذکر ہے. ہاں الا انت، نہیں نہ صرف تقیہ کا ذکر ہے، لفظ تقیہ، تقاتن نہیں تقیتن. ملاحظہ فرمائیے تقیہ الا تقیتن وقرأت العامہ تقاتن. دوسروں نے تقاتن پڑھی ہے، بہت سارے قرآن کی قراتوں میں یہ لفظ تقیتن ہے. لیکن ومعناہما واحدہ، ان کے معنی ایک ہی ہے. یعنی یرضیہم بلسانہ وقلبہم مطمئن الایمان. آپ اگر ان سے ڈرتے ہو، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کافروں سے جب ڈرتے ہو نا تو ان کو اپنی زبان سے راضی کرو، ان کی تعریف کرو، کیونکہ آپ کو ڈر ہے. مثلا آپ ایک گھرانہ ہے، ہندوؤں کے درمیان رہتے ہو ہندوستان میں، یا سکھوں کے درمیان مثلا جالندھر وغیرہ میں.
پرانا زمانے میں اب پاکستان بننے کے بعد لوگ پاکستانی پنجاب آیا نا، پرانے زمانے میں تو بہت تھے جو سکھوں کے درمیان گاؤں میں رہتے تھے لوگ. اب وہ سکھ بھائی آپ کو مار دیں گے جان سے. وہ سکھ ویسے بھی ان کی رحم اتنی نہیں ہوتی، نرم دل لوگ نہیں ہوتے، وہ زندہ آپ کو جلا دیں گے. تو آپ جو ہے نا ان کی بتوں کے کبھی تعریف بھی کیا کرو، کوئی بات نہیں ہے، اپنی جان بچانے کے لیے. اگر کوئی مثلا وہاں پہ فسادات ہو رہے ہیں، ہندوؤں نے آپ کو پکڑ لیا بھائی آپ مسلمان ہو، تم ادھر گالی دے دو مسلمانوں کو. مجھے کیا قرآن کو بھائی، میں اپنا جان بچانے کا آپ کے لیے راضی جائز ہے. تم کہہ دو میں مسلمان نہیں بھائی، مجھے کعبے سے میں تو ہندو ہوں، یہاں پہ اپنے وہ ماتھے پہ وہ ہوتا ہے نا لال لکیر لگا دو، اپنے جان بچاؤ، وہاں سے نکل جاؤ. آیت کا مطلب یہ ہے کہ ان کو راضی کرو اپنے لسان سے. وقلبہ مطمئن الایمان فلا اثم علیہ، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. کما قال اللہ تعالی فی آیت اخری الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. اگر کسی شخص کو مجبور کیا جائے، اس کا دل ایمان پہ راضی ہے، تو اس کی اس کی وہ نہیں ہے. اچھا مطلب سر ایک منٹ ائمہ اور عام انسان تینوں کیٹیگریز کے سیم ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ کتاب ہے التفسیر الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور، سیوطی صاحب کے چاپ دار الفکر. صاحب کے سر یہ کتاب ضعیف چیزوں سے اور بری پڑی ہے. اب بھائی قرآن ہے بھائی، ضعیف کیا ہے؟ قرآن ضعیف ہے. من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. جو شخص کافر ہو جاتا ہے ایمان کے بعد، مرتد ہو جاتا ہے، وہ تو جہنمی ہے. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، مگر وہ شخص جس کو مجبور کیا جاتا ہے. آپ کو مجبور کریں نا ابھی، آپ بھائی بولے میں کافر ہوں، اگر نہیں بولیں گے ہم آپ کو زندہ چلائیں گے، آپ کو پہلے ریپ کریں گے پھر آپ کو زندہ چلائیں گے، تو آپ کے لیے جائز ہے بھائی. آپ کو پٹرول ڈال کے مجھے جلا دیں گے، بے عزت کریں گے پہلے. تو کہتے کہ بھائی میں تو عیسائی ہوں، وہ صلیب کو چوم لو، سبھی صلیب کو پکڑ کے اس کو چوم، میں تو آج سے میں عیسائی بھائی، ختم مسلمانی، اپنا جان چھڑا دو. یہ قرآن کیا ہے؟ یہ کوئی ضعیف ہے؟ نہیں اس کی سن لو. ہاں سن لیں. واخرج عبد الرزاق وابن سعد وابن جریر وابن ابی حاتم وابن مردوی والحاکم وصححہ، ان لوگوں نے روایت کیا، حاکم نے روایت کیا، حاکم نے تصحیح بھی کیا. والبیہقی فی الدلائل، بیہقی نے بھی دلائل میں روایت کی. من طریق ابی عبیدہ بن محمد بن عمار عن ابیہ قال اخذ المشركون عمار بن یاسر فلم يتركوه حتى سب النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان لوگوں نے بڑے بڑے محدثین نے روایت کیا، حاکم نے تصحیح کیا کہ مشرکین نے عمار کو پکڑ لیا. وہ کہتا ہے کہ تو مسلمان ہو گیا، مارو اس کو. اتنا مارا اس بیچارے کو تاکہ وہ مجبور ہو گیا، اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیا. آپ کو پتہ ہے پیغمبر کو جو گالی دیتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، جی مرتد واجب القتل. اس نے گالی دے دی، عمار نے پیغمبر کو گالی دیا اس نے. اچھا وذکر آلہتہم، ان کے خداؤں کا ذکر کیا بھائی. لات عزا پہ میں صدقے جاؤں، اس نے تعریف کی بھائی بتوں کے جتنے تھے نا ان پہ صدقے قربان ہو گیا بھائی، میں سجدے کروں گا، مجھے جانے دو، میں بھی جا کے وہ طواف کر کے ان کے لیے تراویح پڑھوں گا، نماز پڑھوں گا وغیرہ وغیرہ. اچھا ان کو خیر کے ساتھ ثم ترکوہ، پھر انہوں نے چھوڑ دیا بھائی، کہہ دے کہ بھائی آدمی اب جو ہے سیدھے راستے پہ آ گیا، انہوں نے چھوڑ دیا. فلما اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال من ما وراءک شیء، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے عمار. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا خبر ہے، پیچھے کیا دیکھا تو نے، حالت تیری کچھ ایسی ہے. پتہ چل گیا نا، حلیے سے تو پتہ چل جاتا کہ آدمی مار کا کیا ہے. قال شر ما ترکت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير، کہا انہوں نے مجھے بڑا مارا، مجھے بہت بری طرح مارا، میں نے آپ کو گالی دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے ان کے خداؤں کو تعریف کی، ان کے خداؤں کی تعریف، بتوں کی تعریف کیا. اچھا قال کیف تجد قلبک، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیرے دل میں ایمان کا کیا حالت ہے، تو نے واقعا مجھ سے بیزاری کی ہے، تیرے دل میں کیا ہے، تیرے دل اپنی دل کی بات بتاؤ. قال مطمئن بالایمان، کہا کہ میرا دل تو ایمان پہ پکا ہے، سالڈ ہے. قال ان عادوا فعد، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار سے کہا کہ اگر وہ دوبارہ تمہیں پکڑ لینا تو دوبارہ یہی کام کر، مجھے گالی دے دے، خداؤں کی تعریف کرو اور اپنی جان چھڑا دو. فنزلت، پھر اس وقت آیا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. واخرج ابن سعد عن محمد بن سیرین ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقی عمارا وهو يبكي فجعل يمسح عن عینیہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار کو دیکھا، عمار رو رہا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے مبارک سے اس کے آنکھ کو صاف کیا، اس کے آنسوؤں کو صاف کیا. ويقول اخذك الكفار فغطوك في الماء فقلت كذا وكذا فإن عادوا فقل ذلك لهم. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے کفار نے پکڑ لیا تھا، تجھے پانی میں انہوں نے ڈبویا تھا شاید مار کے، اس کو مثلا وہ ہوتا ہے نا وہ واٹر بورڈنگ اس زمانے میں، اپنے اسٹائل کا وہ پانی میں اس کو سر کو نیچے کیا تھا.
تو اگر وہ دوبارہ تیرے ساتھ یہ کام کرے تو بھی یہی دوبارہ کر لینا. تو تقیہ سے کیا مراد ہے؟ تقیہ یہ ہے بھائی کہ اگر حق بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ قتل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. ابھی کوئی آپ وہ جا رہے ہیں وہ راستے میں ان کو لا کے آپ بتائیں کہ اللہ ایک ہے, وہ ہندو ہیں, وہ آپ کو پکڑ کے زندہ جلائیں گے. ان کو پرواہ نہیں ہے کہ آپ کی دلیل ہے عقلی دلیل وغیرہ, ان کو پلے پڑتا ہی نہیں ہے. تو ایسے حالت میں آپ کے لیے واجب نہیں ہے, جائز ہے, لیکن 3 چیزوں میں نہیں ہے. تین چیزوں میں نہیں ہے. آپ کسی مومن کا قتل کر دیں. میں اگر کوئی مجھے کہہ دے نا کہ میں آپ کو قتل کروں گا اگر آپ کسی کو قتل نہ کریں تو آپ کے جائز نہیں ہے. وہ مومن کتنا بھی گناہ کار بھی ہو نا تو آپ تقیہ میں اس کو قتل کر دیں. اس میں قتل نہیں کر سکتے. اور اس کے علاوہ روایات میں ہے کہ پیر دھونے میں, کیونکہ بہت جماعت مخالفین کے بہت سارے لوگ ہیں وہ پیر نہیں دھوتے, وہ خود مسح کرتے ہیں نا اس زمانے میں, اس میں وہ نہیں ہے. ایک دو اور بھی باتیں ہیں. تو یہ چیزیں تقیہ جائز جن میں جائز نہیں. اب کیا میں نے اس لیے پوچھا ہاں کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تقیہ کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 دفعہ جھوٹ بولے نا, بخاری کی جو روایت ہے حضرت نا. ابراہیم علیہ السلام والی بات ہے نا, میں اس لیے آپ سے تقیہ کی ڈیفینیشن پوچھنا چاہ رہا ہوں. تقیہ کی ڈیفینیشن پہ نہیں پوری اترتی. کیوں نہیں اترتی بھائی؟ آپ کہیں گے وہ توریہ کیا اس نے جو اپنی زبان سے کہا تھا وہی ان کے دل میں تھا. کیا کہا تھا؟ مطلب انہوں نے زو معنی گفتگو کی تھی. جیسے ایک بھیک مانگنے والا مجھ سے پیسے مانگتا ہے تو میری جیب میں پیسے ہوتے ہیں, لیکن میں ہمیشہ اسے یہ جواب دیتا ہوں یار تمہیں پاس پیسے نہیں ہیں, میں اپنی جگہ ٹھیک ہوتا ہوں, وہ میری بات اپنی جگہ. وہ توریہ, وہ کوئی بات نہیں. توریہ آپ کہتے ہیں نا اس کے دل میں کیا تھا, مطلب ڈبل میننگ والی. نہیں وہ توریہ ہے. وہ توریہ مجھ سے انکار نہیں کرتے. توریہ کر سکتے ہیں تو توریہ بہتر ہے جھوٹ سے. توریہ جھوٹ سے بہتر ہے. اور بھائی توریہ جھوٹ سے بہتر ہے. توریہ جھوٹ سے بہتر ہے. کوئی توریہ کر سکتا ہے نا. وہ توریہ تن بات کی تھی کہ دین میں یہ میری عمار نے تو پیغمبر کو گالی دی تھی نا, وہ تو توریہ نہیں تھا. نہیں وہ میں سمجھ رہا ہوں, اب سن لو, اب جو بخاری میں روایت ہے, بخاری میں جو روایت ہے, کیا اس طرح بخاری کی روایت دیکھ لو نا, وہ پتہ چلے گا کہ توریہ کیا تھا نہیں کیا تھا. ہم توریہ کو مانتے ہیں, ہم توریہ کو نہیں کہتے غلط ہے. توریہ صحیح ہے, بہتر ہے. صحیح بخاری میں یہ ملاحظہ فرمائیے, کئی جگہوں پر ہے. یہ کتاب احادیث الانبیاء, یہ حدیث نمبر ہے 3398 نہیں 58. اچھا وہ بینہ ہوا ذات یوم و سارہ, ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کے ساتھ جا رہے تھے. اذ اتا علی جبار من الجبابرہ, وہ ایک بہت ہی بے رحم بادشاہ سے گزرے, ان کے علاقے سے گزر گئے اپنی بیوی کے ساتھ. فقیل له انها هنا رجلا معه امرأة من احسن الناس, بادشاہ سے لوگوں نے رپورٹ دے دی کہ بھئی یہاں سے ایک آدمی گزر رہا ہے, اس کی بیوی بڑی خوبصورت ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی ہے وہ بڑی خوبصورت ہے, سب عورتوں سے وہ زیادہ خوبصورت ہے. کسی نے چغلی لگا دی. فارسل الیہ فسألہ عنہا, تو کسی کو بھیج دیا کہ بھئی یہ عورت کون ہے تیرے ساتھ. فقال هذا اختی, ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بہن ہے. فاتا سارہ, اب کہتے ہیں اس کے دل میں کچھ اور تھا, یہ جو دل میں لم یکذب, یہ روایت کرتے ہیں کن سے؟ ابو ہریرہ سے. لم یکذب ابراہیم علیہ السلام الا 3 کذبات, ابراہیم نے 3 دفعہ جھوٹ بولے. اچھا بلے اس نے کہا کہ یہ میری بہن ہے. یا سارہ لیس علی وجہ الارض مؤمن غیری وغیرکی وان هذا سألنی اخبرت انکی اختی فلا تکذبینی فارسل الیہ. سارہ, اب دنیا میں ہم صرف 2 مومن ہیں, ایک تو ایک میں. اب اس نے مجھ سے بادشاہ نے مجھے پوچھا کہ عورت کون ہے, میں نے کہا یہ میری بہن ہے. تو جھٹلانا نہیں بادشاہ, پھر اس کو اپنی بیوی کو بھیج دیا بادشاہ کے پاس. اچھا تو یہ انبیاء علیہ السلام بھئی تقیہ کرتے ہیں, آپ کی کتابوں میں تقیہ کرتے ہیں بھئی, انبیاء علیہ السلام تقیہ کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو تقیہ کیا یہ دین کی ترویج یا تبلیغ کے لیے نہیں کیا. مسئلہ یہ ہے اگر یا ائمہ کرام دین کی تبلیغ میں تقیہ کریں گے تو دین کا تو جنازہ نکل جائے گا. تو ابراہیم علیہ السلام نے تقیہ کیا نا اپنی جان بچانے کے لیے, جو بھی تھا تقیہ کیا نہیں کیا. میں دین کی تبلیغ کے حوالے سے بات ٹھیک ہے, بالکل جب انسان کی بات کا اثر ہو. دیکھیں ائمہ طاہرین علیہم السلام جب انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم امام نہیں ہیں بھائی, ہم جو ہیں ہم کچھ اور ہیں. اگر کہیں تبلیغ کا کیا ہوتا ہے, تبلیغ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے, ٹھیک ہے نا, وہ چپکے سے تبلیغ کرتے تھے, علناً کرتے تھے. شروع میں تو چپکے سے سب لوگوں کو پتہ ہے چپکے سے کرتے تھے نا.
حالانکہ ان پہ واجب ہے کہ تبلیغ کریں، خاموشی. لیکن وہ صرف انہی افراد سے گفتگو کرتے ہیں جن پہ ان کو احتمال ہے کہ میری بات مانیں گے. ٹھیک ہے نا. علن بازار میں جا کے قرآن کی تلاوت کرو اور بھائی کہہ دو کہ تمہارے خدائیں سب باطل ہیں، اس طرح نہیں کرتے تھے. صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ اوکے کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ اگر کوئی پوچھتے بھی تھے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں کیا، وہ نہیں بتاتے تھے، مخفی رکھتے تھے. ہاں البتہ اگر کوئی شخص ہے کہ اطمینان ہے کہ بھئی یہ بات سنے گا، یہ سمجھ جائے گا، یہ چغلی نہیں لگائے گا، اس کو سمجھاتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم نہیں کہ ہمارا ائمہ تاریخ علیہ السلام کا یہ سیرت ہے. انہوں نے اس طرح نہیں ہے کہ انہوں نے بھئی جب استدلال کا مقام ہو، مناظرے کا مقام ہو، دلیل لانے کا مقام ہو، انہوں نے بھئی حق کو چھپا دیا. کبھی ایسا نہیں ہے. ہاں البتہ اپنے شیعوں کو انہوں نے بتایا کہ بھئی تم ضروری نہیں ہے کہ تم ہر جگہ جا کے مناظرے کر دو، کہہ دو کہ میں شیعہ ہوں. نہیں، تم جا کے ان لوگوں کی نماز جماعت میں جا کے نماز جماعت پڑھو، ان کے جمعے میں شرکت کرو، اگر کوئی مر جائے ان کے جنازے میں شرکت کرو، ان کی کوئی بیمار ہو جائے ان کی عیادت کو چلے جاؤ. اپنے شیعوں کو اس طرح حکم دیا، پیر دھونے کی ضرورت ہو تو پیر دھو لو. بہت ساری تقیہ کا حکم دیا ائمہ طاہرین علیہ السلام نے. اور اگر اور کبھی بادشاہوں کے سامنے جب بادشاہ وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں چیلنج کر رہے ہیں تو ان کو بتاتے تھے کہ ہم آپ کو چیلنج نہیں کر رہے ہیں، آپ خلیفہ ہیں بادشاہ، ہمارے کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ ہم آپ کے خلاف لوگوں کو ورغلائیں، فوج لے کے آئیں. لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم اللہ کے ہم امام نہیں ہے بھائی، ہم وہ نہیں ہے. مگر یہ کہ حالت ایسی ہو کہ کہنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے نا، نبوت کا اعلان نہیں کرتے تھے کیونکہ فائدہ ہی نہیں تھا. نبوت کا اعلان کرتے کیا، اپنے مروا دیتے، اپنے آپ کو اسلام ہی ختم کرا دیتے. اوکے سر ایک موٹی سی اگزامپل دینا چاہتا ہوں میں. صحیح. کتاب سلیم بن قیس میں امیر شام جب خط لکھتے ہیں امیر المومنین علی علیہ السلام کو، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ عام پبلک میں تو ابوبکر عمر کی بہت تعریفیں بیان کرتے ہیں، لیکن آپ جب اپنے خاص شیعوں کے ساتھ تخلیہ کرتے ہیں تو ان پہ لعنت کرتے ہیں. تو اس کے جواب میں حضرت علی امیر المومنین حضرت علی نے اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، کہا وَالتَّقِیَّةُ مِن دین اللہ وَلَا دین لمن لا تقیۃ له. اچھا اس میں اعتراض کیا ہے؟ جس دین میں دیکھیں معاویہ جو تھا نا، معاویہ لوگوں میں مشہور کر رہا تھا. اگر اس طرح سے ہوگا تو میرے لیے تو نہیں آپ نے اب سن لو کہ اصل ماجرا کیا. معاویہ جو تھا لوگوں میں مشہور کیا تھا کہ علی علیہ السلام نے عثمان کو قتل کیا، تو ہم عثمان کے خون کا بدلہ لے رہے ہیں اس سے. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ اس کے لیے کافی نہیں تھا. اس کے لیے زیادہ فائدہ مند یہ تھا کہ لوگ جو ابوبکر عمر کی عزت کرتے ہیں اس زمانے میں، یہ لوگوں میں کہتے تھے کہ بھئی، اور ان کو معاویہ کو یہ بھی پتا تھا کہ کوفے کے لوگ ابوبکر عمر کی بڑی عزت کرتے ہیں. جو لوگ امیر المومنین علیہ السلام کے لشکر میں تھے وہ عثمان کے مخالف تھے، بنی امیہ کے مخالف تھے، لیکن ابوبکر عمر کو وہ مانتے تھے. اگر ہم ایسا کریں کہ امیر المومنین علیہ السلام کو مجبور کریں کہ یہ اپنے خطبے میں ابوبکر عمر کو برا کہے، تو پھر ہمارے لیے بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ بہت سارے کوفے کے لوگ اس کو چھوڑ دیں گے، اس کے اپنے لشکر والے اس کے خلاف ہو جائیں گے. تو امیر المومنین علیہ السلام اس طرح نہیں تھے کہ ابوبکر عمر کی تعریف کرتے تھے، ابوبکر عمر کو کچھ نہیں کہتے تھے. معاویہ جو تھا اس کا خط جو آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ نے اس کو کہنے پہ اعتماد کیا کہ آپ ابوبکر عمر کی تعریف کرتے ہیں، وہ تعریف نہیں کرتے تھے، وہ اس کی ایک چال تھی، وہ مکر تھا. وہ اس نے خط ایسا لکھا ہے نا کہ امیر المومنین علیہ السلام کو مجبور کریں کہ ابوبکر عمر کو برا کہیں. اور لوگوں میں وہ خط بھی اس زمانے میں پبلک ہوا کرتا تھا، خط آتا تھا بادشاہ کی جانب سے، تو لوگوں سب کو سنایا جاتا تھا کہ بھائی آپ ابوبکر عمر کو تعریف کرتے ہیں، لیکن آپ ابوبکر عمر سے حسادت کرتے ہیں، آپ ابوبکر عمر کی خلافت کو نہیں مانتے، آپ ان کو غاصب مانتے ہیں. تو امیر المومنین علیہ السلام یہ اس کی چال تھی، اس طرح نہیں تھا. اس کا جملے جھوٹ ہیں. امیر المومنین علیہ السلام ابوبکر عمر کی تعریف نہیں کرتے تھے، لیکن ان کو علن برا بلا بھی نہیں کہتے تھے، ساکت رہتے تھے. ٹھیک ہے نا. آپ نے جس بات کا ریفرنس دیا ہے وہ معاویہ کی ایک چال ہے، ایک جھوٹ ہے، اس کے پیچھے اس کا مکر ہے. وہ کہہ دے کہ بھئی امیر المومنین علیہ السلام آ کے ممبر پہ کہہ دے کہ بھئی میں ابوبکر عمر کو نہیں مانتا، ابوبکر اس لیے برا تھا، اس لیے برا تھا، اس لیے برا تھا. پھر لوگ اپنے لوگ اس کے خلاف ہو جائیں گے. اور اس بات پہ آپ کے مؤرخین نے تصریح کیا ہے. ابن ابی الحدید اپنے کتاب شرح نہج البلاغہ میں اسی بات پہ اس کے ایک بڑا چیپٹر ہے کہ معاویہ کیوں یہ چال کھیل رہا تھا. کیونکہ اس کو بخوبی پتا تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ جن لوگوں نے بیعت کی ان کی اکثریت ابوبکر عمر کی بہت عقیدت مند ہے، ان کو خلیفہ برحق سمجھتے ہیں. اگر ہم اس طرح کریں نا کہ یہ علی علیہ السلام اپنا عقیدت چھپاتے ہیں، ان سے تقیہ کرتے ہیں اپنی فوج سے، نہیں بتاتے کہ وہ ابوبکر عمر کو صحیح نہیں مانتے. اگر ان کی اپنی اس کی عراق والوں کا جو فوج ہے، امیر المومنین علیہ السلام کی جو فوج ہے، ان کو پتہ چل جائے کہ علی علیہ السلام ابوبکر عمر کو بہت بری نظر سے دیکھتے ہیں، تو پھر اس کے ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. اس عثمان کے خون سے بہتر ہے. ابھی ہم کہتے ہیں اس نے عثمان کا خون کیا، پر وہ یہ تو اس سے بھی بڑا ہے، یہ تو عثمان کے علاوہ ابوبکر عمر کو بھی نہیں مانتا. تو یہ اس کا ایک چال تھا.
اوکے تو ابھی ہم سر آپ جو کہہ رہے ہیں نا، آپ جس چیز کا ریفرنس دے رہے ہیں وہ معاویہ کا بات ہے. معاویہ کی بات ہم پہ حجت نہیں ہے، وہ معاویہ کا ایک چال تھا، اس کے پیچھے ایک سیاسی اس کا منفعت تھا. اوکے سر جاتے جاتے آپ کو ایک لطیفہ سنا دیں. جی سر بسم اللہ. یہ نا میں نے مطلب ہمارے اردو ادب کے بڑے وہ رہے ہیں، میرے ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، یہ میں نے ان کا سنا ہوا تھا، تو ایک دفعہ میرے ساتھ یہ پریکٹیکلی ہو بھی گیا. میں مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، تو میرا جو دوست ہے وہ بڑا، جب مصائب پڑھنا شروع ہوئے تو وہ بڑا مطلب اور وہ رونا شروع ہو گیا. اس نے بھی نا وہی الفاظ دہرانا شروع کر دیے، ہائے میں کیا کروں، ہائے میں کیا کروں، ہائے میں کیا کروں. تو مجھے آپ سمجھنا ہے میں سے کیسے چپ رہا ہوں. جب اسے زیادہ واویلا کرنا شروع کر دیا، ہائے میں کیا کروں، میں نے ہلکا سا اس کے کان میں بولا سنی ہو جاؤ. اچھا اوکے اوکے، تھینک یو میرے بھائی، خدا آپ کو عزت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے. تھینک یو سر. تھینک یو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ